تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم قابل احترام قابل قدر اور موقع شناس حاضرین و حاضرات، ہماری اور آپ کی تھوڑی سی طلب پر یہ نوازش اور عطاؤں کے فیضان عرش والے رب العالمین کی طرف سے اور مدینے کے آقا ہمارے جانوں اور دھڑکنوں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اور یہ نوازش مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے تولد سے اور آپ کے صدقے میں اور پھر دنیا کے تمام اولیاء کرام کی امیدوں کا مرکز، چونکہ جس ذات کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ عام اولیاء نہیں ہیں. عام اولیاء یہ بھی کہنا ایک عیب کی چیز ہے. ولی تو بہرحال ولی کو ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست کہتے ہیں. تو بندوں کو کہاں ہے کہ اللہ کے دوستوں کو عام کہے اور خاص کہے، لیکن حضور پیران پیر غوث الاعظم سید الثقلین حضرت محی الدین شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ کی ذات اور آپ کے فیض کے بھیکاری بن کر اس مجلس کے اندر میں ہمارا اور آپ کا جمع ہو جانا، یہ ہمارے اپنے محنتوں کے ہمارے اپنے ارادوں کا دخل تو کچھ درجے میں ہوگا، لیکن حقیقت کے ساتھ میں یہ قبولیت کی دلیل ہے. چنانچہ پیران پیر سیدنا غوث اعظم تسلی رحمت الرضوان کی نسبت پر ان کے محفلوں کا سجانا، ان کے محفلوں میں جمع ہونا، ان کے تذکروں کا کرنا، ان کے تذکروں کا سننا، یہ وہ عظمت والی چیزیں ہیں کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ رب کی طرف سے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس صدی میں جس انسان کو یہ موقع عطا فرما دے وہ اس روئے زمین کا خوش نصیب بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ کی نعمتوں کی قدر کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جسم کے آنکھ کی نعمت ہے تو اس کی قدر ہمارے پاس میں ہے، دل کے دھڑکنوں کی قدر ہمارے پاس میں ہے، صحت و سلامتی کی قدر ہمارے پاس میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے میں ہم کو اور آپ کو معاف فرمائے. ان مجلسوں کی قبولیت کی علامت یہ ہوگی کہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہمارا دل پسین جائے اور اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کی قدر سے ہماری زندگیاں خالی ہے. عاجزی اور انکساری توبہ اور استغفار اس مجلس کی قبولیت کی علامت ہے. اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے گی تو وہ پھر تو اس بات کی کوشش کرے گا کہ آج کے مغرب کے بعد کی اس مجلس میں پہنچ گیا ہوں تو کل کی مغرب 1 گھنٹے کے بعد ہی ہو جائے تو پھر یہ نورانی مجلس میں شرکت کر لوں. یہ قبولیت کی علامت ہے. دل سے پوچھ لو کہ دل قبولیت کی علامت اور اعلان کرے گا کہ جو مجلس سے اٹھ جائے تو فوراً یہ چاہے گا کہ پھر مجھے مجلس فوری حاصل ہو جائے اور مجلس کی نورانیت سے میں اس نورانی مجلس کی نورانیت کو حاصل کر لوں، بجائے اس کے دل کے اندر میں یہ کہ آج تو آ گیا لیکن کل کا معاملہ دیکھیں گے سوچیں گے. تو سمجھ لینا کہ اس مجلس کے اہتمام میں اور یہاں کے بیٹھنے میں اس مجلس کی قبولیت میں ہماری ذات سے کوئی کسر ہوئی ہے یا قبولیت کی دلیل نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میری بچیوں اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ اس مجلس کی قبولیت کی سند پیران پیر غوث الاعظم سے لے کر اٹھنا. اگر دل یہ کہے کہ کل کے 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے بجائے اس کے اچھا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں پھر سے یہ مجلس مل جائے، یا وہ 24 گھنٹے سمیٹ کر 1 گھنٹے میں اگر آ جائے، یا اس مجلس کا لگاتار تانتا ایسا بتا رہے کہ اس مجلس سے سیدھا ہم اپنی قبر میں منتقل ہو جائے، یہ اعلیٰ درجہ ہے.
اس لیے کہ روایتوں کے اندر میں آتا ہے کہ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت رضوان کی یہ محفلیں اپنے وقت پر آج سے 900 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر سجی تھی، اور باضابطہ وہاں پر فیضان کے چشمے جاری ہوا کرتے تھے۔ ایک نظام فیضان تھا، آپ کی ایک طرف میں خانقاہ شریف تھی، تو دوسری طرف میں آپ کے لنگروں کا نظام تھا، تو تیسری طرف میں پیری اور مریدی کا نظام تھا، تو چوتھی طرف میں ان مریدین کی تربیت اور خلیفاؤں کی تربیت کا نظام تھا، اور اسی کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر میں اپنے مریدین اور خلفاء کو ذمہ داریاں دے کر روانہ کرنے کا نظام خانقاہی کا پورا نظام 900 سال پہلے حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں فرمایا اور کر دیا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ 400 سال اور 470 سال کے میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین اپنی حیات کے اعتبار سے، دین اپنے وجود کے اعتبار سے مزمحل اور کمزور ہو چکا تھا، اور اتنا ناتوان اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اپنے وجود سے، اپنی ہمت سے زمین سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ تو رب العالمین نے منتخب فرما کر پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت رضوان کو اپنے محبوب کی منشا کے لیے اور اپنے محبوب کے نواسوں میں سیدنا امام حسن علیہ السلام کی آل میں 17ویں 18ویں پشت کے اندر میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت رضوان کو حکم دیا کہ جاؤ عبد القادر کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ نہیں ہے کہ جن کو ولایت عطا کر دی گئی اور جن کو بنا دیا گیا، بلکہ اولیاء کے امام میرے آقا حضور پیران پیر غوث اعظم کی ذات تو وہ ہے کہ جن کو ولی کیا کہے، ولیوں کا امام کیا کہے، یہ صحیح ترجمانی نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت تک اولیاء کی تیاری اور اولیاء کو ولایت کی سند عطا کرنے والی ذات کا نام حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو حضور پیران پیر غوث اعظم کو عطا کیا گیا، اور کوئی عقیدتوں کی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار دنیا انسانیت نہیں کر سکی اور عالم اسلام نہیں کر سکتا۔ اگر حضور پیران پیر غوث اعظم رحمت رضوان کی عظمتوں سے اگر کوئی انسان حسد اور روز کی بنیاد پر اگر وہ انکار کرے تو وہ دین کا منکر ہوگا، وہ قرآن کا منکر ہوگا، شریعت کا منکر ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں چمکتا ہوا آفتاب و مہتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے آقا نے اور مولا علی علیہ السلام کی آل میں حضور پیران غوث اعظم دستگیر رحمت رضوان کو ظاہر فرمایا، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا ہے کہ میں علی اور سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ان سمندروں کے ذریعے سے لؤلؤ اور مرجان کو قیامت تک نکالتا رہوں گا، یعنی موتیوں کو، ہیرو جواہرات کو نکالتا رہوں گا۔ اب رب کی بارگاہ میں حدیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی ان آیتوں کی صورتوں کی روشنی میں اگر قلب سے رب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں تو کہ یا رب العالمین وہ لؤلؤ اور مرجان وہ ہیرے جواہرات کیا ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک کی ان آیتوں کے ذریعے سے آپ نے سمجھایا کہ میں اپنے اس معرفت کے، اس روحانیت کے اور اپنی عطا اور اپنی نوازشوں کے اور اپنے خزانے غیبی کے اندر میں سے ایسے لؤلؤ اور مرجان کو قیامت تک ظاہر کرتا رہوں گا۔ تو وہ لؤلؤ اور مرجان کون ہیں؟ تفصیلات آپ حضرات نے سنی ہوگی، اس خانقاہ میں آنے والے ان علوم سے تو بہراور ہے اور دماغوں کے اندر میں یہ بات تو موجود ہے، ان تفصیلات میں گئے بغیر یہاں پر اشارہ یہ کر دیتا ہوں، آل علی اور اولاد علی کے اندر میں قیامت تک جو اولیاء پیدا ہوں گے صرف اس صدی تک کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کی آخری لمحے تک بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے گا، وہ بھی ولیوں کے امام ہوں گے، اور وہ بھی حسنی اور حسینی ہوں گے، اور وہ بھی آل رسول اور اہل بیت میں سے ہوں گے۔ فی الحال کا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اس میں پھر اس سرخ موتی اور مونگوں کی پہچان کے لیے، ہیرے و جواہرات کی شناخت کے لیے کہ ہیرے و جواہرات کی شناخت اور اس کی قیمت کو دنیا اس وقت میں لگائے گی
جبکہ لوگ ان ہیرے و جواہرات سے واقف بھی ہو، اس کی قیمت سے بھی واقف ہو۔ جو واقف نہ ہو ہیرے اور جواہرات کے تاثر کو مٹا دیا جائے تو پھر اگر وہ چمکتے ہوئے ہیروں کو اگر دے دیا جائے تو یہ سمجھیں گے کہ کوئی چمکیلے پتھر ہے، یا یہ سمجھا جائے گا کہ ٹھیک ہے کوئی چمکدار چیز ہوگی۔ لیکن ضروری ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر میں ہیرے اور جواہرات کی قیمت کو، ان کی قیمت کو سمجھنے کے لیے ان کی قیمت کے احساس کو انسانیت میں باقی رکھا جائے۔ اس لیے ایسے قیمتی ہیرے جواہرات کو کہیں پر کوئی نور پیدا کروا دیا گیا اور کہیں پر کوئی ہیرے کو پیدا کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے، احساس ختم نہ ہو جائے کہ ہیرا کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر ایک اناری کے سامنے، جاہل کے سامنے اگر ہیرے کو لا کر رکھ دیا جائے تو پلٹا کر دیکھے گا کہ شاید یہ کرنٹ کا کوئی بلب ہوگا اس کے اندر میں۔ جترا کے زمانے میں، نمائش کے زمانوں کے اندر میں آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کے کھلونوں کے لیے بعض ایسے کھلونے بنا دیے جاتے ہیں جو بے شمار رنگوں کے ساتھ میں گلدستوں کی صورت میں چمکتے ہیں۔ یہی سمجھ میں آ جائے گا تو کہ چمکدار چیز ہے، لیکن خدا کا یہ نظام ہے کہ لؤلؤ والمرجان فبأي ربكما تكذبان، کہ انسانوں اللہ کی کن کن نعمتوں کی تم ناقدری کرو، خبردار کہ تم میری ان خاص نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنا۔ اگر میری ان خاص نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور میرے ان خاص نعمتوں کی اگر ناقدری کرو گے تو ایسے ناقدری کرنے والوں سے میرا اعلان جنگ ہوگا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ میں عداوت کرے گا، میرا اس کا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ میں۔ اس کے لیے جیسے ہیروں کی قیمت کے ظاہر کروانے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے کسی وقت میں آدھیوان کے سرزمین دکن کے اندر میں کوہ نور ہیرے کو نکلوا دیا گیا اور اس کے ذریعے سے ہیرے کی قیمت سے عام انسان اور جاہل بھی واقف ہے کہ ہیرا کہتے ہی وہ روح جائے گا، وہ سارا اثر اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، کہ کوئی الیکٹرانک چیز نہیں ہے یا کوئی ایک بے قیمت چیز نہیں ہے، بلکہ لفظ ہیرا جب آئے گا تو فوراً اس کا دماغ کوہ نور ہیرے کی طرف سے وہ اثر کو لے لے گا کہ ایسا قیمتی کہ اپنی پوری زندگی میں اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ انسانیت کو ان اولیاء اکرام کی عظمتوں کے ظاہر کرنے کے لیے کہ کہیں یہ امت اولیاء کی ناقدری کے خدا کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں راجہ شاہ ولی کی ناقدری نہ کر لے، کہیں پر تاج الاولیاء کی عظمتوں کا انکار نہ کر دے، کہیں سامر پاس اپنے روح کو نہ میڑ لے، اور کہیں پر بابا فضل الدین قطب شکر گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اعراض نہ کر لے، اور کہیں پر بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو یا اپنی آل اولاد کو بھلا نہ دے، اور کہیں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کی غلامی کو اپنے لیے اعزاز نہ سمجھے، ایسی گمراہیتوں میں میرے محبوب کی امت نہ پڑے۔ اس کے لیے چمکتے ہوئے ہیرے کی صورت میں، جبکہ اسلام کی تاریخ میں 400 سال گزرنے کے بعد میں خلافت بنو عباسیہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو حکومتیں مل چکی تھی اور اسلامی حکومتوں کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا اور دین کے سارے نظام ظاہر میں موجود تھے، لیکن ہیروں کی پہچان کہیں مفقود نہ ہو جائے۔ اب امت تو یہی سمجھ رہی تھی کہ خلافت بنو عباسیہ، امت تو یہی سمجھ رہی تھی کہ خلافت بنو امیہ، اور امت تو یہی سمجھ رہی تھی کہ بادشاہ مملکت اسلامیہ، اور امت تو یہی سمجھ رہی تھی کہ دین کے ظاہری نظام اور ان کے احکامات اسلامیہ کا نفاذ مسلم مملکتوں کی طاقت یہی سمجھ رہی تھی۔ دوسری طرف میں یہ سمجھ رہی تھی کہ بڑے بڑے مدارس دینیہ قائم ہیں، علم کی خدمات ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، علماء اور محدثین کی خدمتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ قابل قدر ہے، لیکن ایک اشارہ عرض کر دوں کہ جس وقت میں حضور پیارے پیر غوث العظم تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کے موسم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ظاہر فرما دیا کہ سب کچھ ہو لیکن ہیرا ہیرا ہوتا ہے اولیاء کی صورت میں۔ اولیاء کا بدل کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اولیاء کے نظام کا بدل کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا، اولیاء کے نظام کا بدل دنیا میں کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا۔ نہ حکومتیں ہو سکتی ہے، نہ تخت و تاج ہو سکتا ہے، نہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے، نہ سربراہ ہو سکتے ہیں، نہ دیندار ہو سکتے ہیں، نہ ایماندار ہو سکتے ہیں،
اولیاء تو اولیاء ہوتے ہیں، جیسا نگینہ اور جیسا ہیرا اپنے وجود کے اندر میں وجود میں تنہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہر زمانے کے اندر میں اولیاء ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان کے لیے جیسے ہیرے کے لیے خدا نے ظاہر کر دیا تاکہ امت کو پتا چل جائے، انسانیت جان لے کہ ہیروں کو یہ پتھر نہ سمجھ لے اور اس کی ناقدری کی وجہ سے یہ برباد نہ ہو جائے، اس کے لیے ہیرے کو نکال کر دکن کی سرزمین میں خلے گولکنڈہ کے اندر میں جو ہیرے کو دیا اس کا نام کیا تھا؟ کوہ نور۔ آج نہیں ہے ہندوستان میں، برطانیہ انگلینڈ میں ہے، لیکن کیا ہے؟ کیا وہ خاص بچے اور بڑے اور تمہارے درس کی سلیبس کی کتابوں میں کوہ نور کے تذکروں کی وجہ سے کیوں تذکرے ہیں؟ تاکہ ہیرو کی شناخت باقی رہے، ہیرو کی قیمت باقی رہے۔ اسی قیمت کو باقی رکھنے کے لیے، ولایت کے نظام کی حقیقتوں کو بتلانے کے لیے، جب اسلام کی تاریخ میں 400 برس گزر چکے، فتوحات ساری مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکی، دینی خدمات اپنے عروج پر پہنچ چکی، اجازت دو تو عرض کر دوں کہ دینی خدمات کے جتنے تاج بام آپ جتنے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، اگر وہ 5ویں صدی ہجری کے اوپر اگر غور کرے کوئی تاریخ دان، اگر کوئی ایماندار، تو اتنی تاریخی اور اتنی اسلام کی خدمات جو 5ویں صدی کے اندر موجود تھی، 4ویں صدی ہجری کے اندر میں، آج بھی سارے کمپیوٹر اور ساری ترقیات کے باوجود اتنی زیادہ ترقی دین کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ منگولوں کا زمانہ، اسپین کی سرزمین اور بڑی تاریخ اسلام کی تاریخ کا حضرات اس اشارے کو سمجھ جائیں گے کہ اسلام کی خدمتوں کی نسبت پر علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اتنا علمی کام کیا تھا کہ کسی اسلامی کتب خانے کے ایک دروازے سے اگر کوئی داخل ہو، تاتاریوں کا، منگولیوں کا زمانہ ہو، اتنی بڑی بڑی اسلام کی لائبریریاں اور اسلام کے دینی خدمات اور کتابیں اتنی کہ ایک آدمی اگر ایک دروازے سے داخل ہو تو 3 دن گزر جاتے، لیکن اسلام کی لائبریری ختم نہیں ہوتی۔ جب لائبریریوں کی اتنی بڑی وسعت اور اتنا بڑا رقبہ، تو پھر اس میں کتابیں کتنی تھی ہوگی، اور وہ کیسے تھے ہوں گے، اسلامی تشریحات کتنی تھی ہوگی، تفسیریں کتنی تھی ہوگی۔ تصور کر سکتے ہیں؟ آج تصور نہیں کر سکتے، ناقدری ہو جائے گی، نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سب کے باوجود حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوان ہمارے آقا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لقب ملا وہ محی الدین کا، کیا اللہ اتنی بڑی اسلامی حکومتیں اور اتنی تحریر اور تقریریں اور اسلامی نظام اور اتنی بڑی بڑی مسجدیں اور اتنے بڑے بڑے مدارس سے دینیاں، اتنے بڑے بڑے مفسرین، اتنے بڑے بڑے علماء، دین مردہ ہے نا سوال؟ اہل صرف ہو تو کچھ سوچ کر اور اپنے دل کو فیصلہ کر کے لے کر اٹھو یہاں سے۔ محی الدین تو کیا اتنی اسلامی ظاہری ساری ترقیات کے ماحول کو رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وہ ساری اسلامی ترقی، ہمارا نظام کیا ہے، ہم کیا سمجھتے اپنے ظاہر کے اعتبار سے، بہت زیادہ میں علم حاصل کر لوں، میری اولاد حاصل کر لے اور بڑی کتابیں لکھ دے، بڑی تقریریں کر لے اور بہت زیادہ دین کے نظام قائم ہو جائے اور وہ زمین ساری کی ساری مسجدوں سے بھر جائے اور مسجدیں مسلمانوں سے بھر جائے اور یہ سب کچھ ہو جائے، سارے انسان اسلام قبول کر لے، یہی تو کامیابی کے عروج اور میرا سمجھا جائے گا۔ لیکن نظریہ صحیح نہیں ہے، حق کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کو ان چیزوں سے مقصد نہیں ہے، بلکہ خدا اور رب کے پاس میں، خدا کے پاس میں، رب کے پاس میں حقیقت کچھ الگ ہے، اور حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاعلان ظاہر نہیں کیا بلکہ اس کو چھپائے رکھا، اس لیے کہ قیمتی چیز چھپائی رکھی جاتی ہے، چھپائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ لٹ نہ جائے، ناقدری نہ ہو جائے۔ اگر کوئی قیمتی چیز ہے، آپ نے پین اوپر رکھی، کپڑے اوپر پہنے،
اور سب کچھ، اور چلر اگر پیسے ہوں گے تو اوپر کے جیب میں رکھیں گے، 20 کے 100 کے نوٹ اگر ہوں گے اور 500 کے نوٹ بھی ہوں گے تو بازو کے جیب میں رکھیں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن 2000 کے نوٹ اگر ہو یا پھر قیمتی ATM کارڈ اگر ہو، نہ اوپر کے جیب میں رکھیں گے نہ بازو کے جیب میں، بلکہ وہ پاکٹ کا جیب ہوگا اور پاکٹ کے اندر رکھیں گے، چھپا کر رکھا جائے گا۔ بتا دیں کیوں نہیں؟ قیمتی چیز کی شان نہیں ہے کہ اس کو بتا دیا جائے، اس کو چھپایا جاتا ہے، وقت پر استعمال کیا جاتا ہے۔ علماء کو دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا ہے، دینداروں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، مقررین کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور دین کے سارے نظاموں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، لیکن خدا کا نظام یہ ہے کہ اپنے چہیتوں کو خدا چھپا کر رکھتا ہے، کیونکہ وقت پر نکالا جائے گا۔ وہ ایسی گمبھیر وجہ ہو جائے، 500 کی نوٹ نکالے، 200 کی نوٹ نکالے، 100 کی نوٹ نکالے، وہ نکالے، لیکن زیادہ کی ضرورت ہوگی، اندر سے بڈھا ہے تو اندر سے پاکٹ نکالتا ہے، پاکٹ ڈٹول کے نکالتا ہے، نکال کر اس میں سے نکال کر یہ 2000 کی نوٹ ہے، 5000 کی نوٹ ابھی ملک اتنا ترقی نہیں کیا، 5000 کی نوٹ بنی کہ نہیں بنی؟ نہیں بنی، تو اتنا ترقی نہیں کیا، یہ تو کھیگڑے بن گئے دنیا ہمارے ہندوستان کے ملک کے لوگ کہ اپنی ترقی کو خود ہم پسند نہیں کرتے، اپنے اپنوں کو کھینچنے، ہندوستانی کی مخالفت کریں، قوم اور برادری کی بنیاد پر یہ انسانیت کہاں ہے؟ ہم ہندوستانی ہیں تو ہندوستانی اپنے آپ کو کہنے کا حق اس وقت تک نہیں ہے شریعت کی روشنی میں جب تک کہ ہر ہندوستانی سے محبت نہ کرے، جب تک کہ ہم اپنے ہر ہندوستانی سے محبت نہ کرے، چاہے وہ کسی دھرم کا اور کسی قوم کا انسان کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہندوستانی ہے تو ہماری محبت اس کے ساتھ میں ضروری ہے۔ وہ ہندوستانی کہاں ہے؟ وہ بھارتی کہاں ہے جو کسی بھارت میں پیدا ہونے والے اور یہاں رہنے والے کے ساتھ میں عداوت کرے، دشمنی کرے؟ ان کو تو ابھی انسانیت کا درس حاصل نہیں ہوا، کہاں کے ہیں PhD تم اور کہاں کے ہیں دنیا کے فلاسفر؟ تم تو نکٹو ہے، تم کو نہیں معلوم کیا چیز ہے انسانیت، کیا چیز ہے حیوانیت، کیا چیز ہے۔ وہ کسی ہندوستان کا واسی کسی ہندوستان کی مخالفت کرے، ہندوستانی کی؟ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کسی انسان کی مخالفت مت کرو، یہ تو میرے اسلام کا کمال ہے، میرے آقا کی تعلیمت کا کمال ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ملے گا، کہ چاہے وہ امریکہ میں رہنے والا ہو، کہ کینیڈا میں رہنے والا ہو، کہ اسرائیل میں رہنے والا ہو، کہ فلسطین میں رہنے والا ہو، لیکن بحیثیت انسان کے انسانیت کے ساتھ عداوت نہیں کریں گے، یہ تو اسلام کا پیغام ہے۔ لیکن اے میرے ہندوستان کے واسیوں، یہ ہندوستانیت کہاں ہے؟ یہ بھارتی نظام کہاں ہے؟ اور یہ شریعت کا نظام کہاں ہے؟ اور ہندوستانیت کا تمہیں کہنے کا حق کہاں ہے کہ تم ہندوستانی ہی کی مخالفت اور عداوت کرتے ہو؟ یہ انسانیت نہیں بلکہ یہ حیوانیت ہے، حیوانیت ہے۔ بات جو عرض کرنا تھا حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان کی، کہ اس زمانے کے اندر میں جب کہ 400 سال 450 سال گزر چکے، ظاہری اسلام اپنے عروج پر ہماری نظروں کے مطابق میں اسلام کی ترقی اور اسلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ساری مسجدیں بھر جائیں، سب زکات دینے والے ہو جائیں اور سب صوم و صلات کے پابند ہو جائیں، کیا سمجھ میں آئے گا کہ ساری دنیا اسلامی حکومت بن جائے؟ یہ بہت بڑی کامیابی سمجھیں گے۔ لیکن ویسے ماحول میں جبکہ اسلامی ظاہری نظام اپنے عروج پر کہ اس زمانے میں ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، ایک میں نے لیبرینی کی اسلامی لٹریچر کی میں نے مثال دی، اس پر سے سمجھ لیجئے، علماء، محدثین، دیندار، علم کے رکھنے والے، حالت یہ ہوتی کہ اس وقت میں مسجدوں کے اندر میں اگر کوئی علمی ایک نقطہ چھیڑتا، حضور پیران پیر غوث العظم کے زمانے میں عوام کا عادت یہ تھا کہ رات کدھر گزر جاتی لیکن اتنے اس میں بدہوش رہتے کہ اتنا ذوق ان کا، ہمارے پر ذوقی اور بے ذوقی کی بات ہے کہ ہم کو ان مجلسوں کے اندر بھی دل نہیں لگتا، اٹھ کر جانے کو جی چاہتا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ چلو 15ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے، یہ بھی غنیمت ہے کہ آ تو جاتے ہیں بلا نخواستہ، مجبوری کے لیے صحیح لیکن آ جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کی شریعت کی شاید یہ رخ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔
ظاہری علماء سے تو یہ تو سن لیا ہو گیا کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو زندگی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس وقت میں دین نعوذ باللہ ظاہری طور پر مردہ تھا، ہاں یقینی طور پر کمزور ہو رہا تھا، موت کے قریب بلکہ سکرات میں تھا. دین کی موت کیا، دین کی حیات کیا، دین کو زندہ کرنا کیا ہے اور دین کا نقصان کیا ہے. آج مسلمان اس سے خود ناواقف ہے. جسم بہت اچھا ہو جائے، روح نہ رہے تو کیا کریں گے؟ لے جا کر ڈال دو مردہ خانے کے اندر میں. 3 سال کا بھی مردہ وہ فریج میں ٹھٹر کر رہتا ہے نا، ٹھٹر بٹر بن کر. نہیں، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. زندہ نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے. زندہ ہونے کی علامت یہ کہ اٹھا کر چلا اس کو. زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو غذا پہنچا، حرکت ہوگی، دیکھے گا، سمجھے گا، سوچے گا تو وہ زندہ ہے. حضور پیارے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ الرحمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں ظاہر فرمایا، اس وقت میں اسلام کے ظاہری نظام اتنے زیادہ اور اتنے اعلیٰ درجے کے کہ اس زمانے میں ہم 2-4 مدارس دینیہ کو جانتے ہیں کہ دیوبند ہے، بریلی ہے، ندوہ ہے، سہارنپور ہے. مدارس دینیہ اتنا ہی جانتے ہیں. لیکن اس وقت میں ظاہری طور پر یہ نظام اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ عام مسجدوں کے اندر میں ایک عام مسلمان بیٹھ جاتا کسی ایک مسئلے کو لے کر، سلمہ لگانا مستحب ہے کہ سنت. اب اسی پر دلال اور اسی پر بات چیت ہو جاتی، رات گزر جاتی، علمی محفل ختم نہیں ہوتی. آج تو دینداروں کو یہ موقع نہیں نا دین حاصل کرنے کے لیے. طلب کہاں ہے؟ مدینہ العلوم میں روزانہ مدرسہ چلتا ہے، لیکن اس مدرسے کے اندر میں آنے اور بیٹھنے زیادہ ادب طے کرنے کا ذوق کہاں ہے ان کو؟ کبھی اپنے ذوق کے ساتھ وہاں کے طالب علم میں شریک ہونے کے لیے کبھی 1-8 گھنٹہ نکال کر ہم نے آ کر بیٹھا. وہاں فیضان ہے بزرگوں کا، وہاں نظریں ہیں، وہاں بابا فریدی دل شکر کی توجہات ہے. معمولی مت سمجھو یہاں کے مدینہ یہاں کے معین العلوم کے مدرسے کو جو اس مسجد کے نیچے ہے، اس کے فیضان، اس کے برکات کا اندازہ اور آپ نہیں کر سکتے. اور نہ ظاہر کرنا مقصود ہے اس لیے کہ مجھ کو تم سے چندہ بھی تو لینا نہیں ہے اس کے لیے. کوئی رسید مکھائے ہو معین العلوم کی. معین العلوم خود ایک رسید ایسی ہے کہ خدا کی قسم پوری دنیا میں وہاں پر آ جائے تو پوری انسانیت بھی اگر آ جائے تو وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتی ہے اور وہاں پر سب کھا کر سیراب ہو سکتے ہیں. وہاں چندے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسید مفت معین العلوم ہے. وہ ان کے در کی خیرات ہے، وہاں کچھ دنیانی زمانہ پلتا ہے اوپر، ان کے نام سے دنیا پڑ رہی ہے. تو ان کی چوکھٹ کے نام پر کوئی کسی کو احسان مندی کو وہ گوارا نہیں کریں گے. حضور پیرانے پیر غوث اعظم رحمۃ الرحمان جس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہر فرمایا، اس زمانے میں دین کمزور تھا، مردہ ہو رہا تھا. یہ ظاہری اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے مانا جائے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو معیارات ہمارے اور تمہارے پاس میں دین کے متعلق ہے، محفل میں خوب لوگ جمع ہو گئے، بڑی کامیاب مجلس، ذکر میں بہت لوگ آ گئے، ماشاءاللہ بڑی کامیاب، بڑی اچھی نعتیں اور منقبتیں پڑھ لی، ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان ہوا، دل لگ گیا. یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، قبولیت ہے کہ بیٹھنے والے دل کے دیوانے بن کر اٹھے، عشق رسول کی اس میں عشق رسول کا پیمانہ پی کر اٹھے، غوث و خواجہ کی غلامی کا تجدید ایمان کر کے اٹھے، اولیاء کی محبت کا گھونٹ پی کر اٹھے اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے آپ کو نظاموں پر قائم رہنے کا ارادہ کر کے اٹھے. یہ ہے مجلس کی قبولیت. چاہے 3 آدمی مجلس میں کیوں نہ ہو، 3000 ہو جائے، 3 لاکھ ہو جائے، 3 کروڑ ہو جائے، چونکیوں کی دلدل کو لے کر کیا کرو گے؟ دیمک کی دلدل کو لے کر کیا کرو گے؟ ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ پھر کیا چیز ہے؟ حضور پیارے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ الرحمان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اس وقت میں ظاہری علم کے سارے نظام اتنے عروج کے آج نہیں ہیں. سعودی عرب کو اپنے کام پکڑنا پڑے گا کہ اسلامی بنساٹھ حکومت مسلمانوں کے ہونے کے باوجود اس زمانے میں خلافت بنو عباسیہ کے اندر میں 400 سال کے گزر جانے کے بعد جو کروڑ تھا اسلامی حکومتوں کو اور اسلامی نظام کا اور جو دینی خدمات تھی ان کی،
دینی خدمات تھی، دینی مدارس تھے، علم کی خدمات تھی، کتابیں تھی، تفسیریں تھی، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی روح قرار دیا؟ کاش کہ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو ہم مردوں کو زندگی مل جائے گی، ہم بیماروں کو صحت مل جائے گی، ہم غلاموں کو ایک راہ اور ایک رخ مل جائے گا۔ آخر وہ حیات کیا ہے، وہ دین کیا ہے، اور وہ زندگی کیا ہے؟ زندگی تو ہم بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ خوب دین کے نظام قائم ہو جائے، خوب بقرعید پر جانور کر جائے اور 40-40 لاکھ کا مجمع حج کو چلے جائے، رمضان کے روزوں میں 10 دن کی تراویح میں لوگ 2، 3، 4، 5 ہزار آ جائے، ماشاءاللہ کیا ہے اچھا کیا ہے یہ؟ قرن تفصیل میں جانے کی طرف میں نہیں، جب مقصود ہے مقصود چونکہ پیران پیر کی محفل ہے، تو اس زمانے کے اندر میں تو ظاہری سارے شریعت کے نظام اتنے مضبوط تھے، لیکن پھر حضور پیران پیر غوث الاعظم تسلی رحمت اللہ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اور پیدا ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو بھی اتارا گیا، بھیجا گیا، بلکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ کہاں پر؟ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی نجیب الطرفین سید ہے، یعنی والد محترم کی طرف سے امام حسن علیہ السلام کی آل ہے، آپ کی اولاد ہے۔ کس کی؟ امام حسن۔ یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، امام حسن و حسین مراد ہے یہاں پر۔ تو امام حسن علیہ السلام کی آل میں ہے، حسنی ہے والد کی طرف سے، لیکن حسنی ہونے کے ساتھ نجیب الطرفین ان کو کہتے ہیں جو والد کی طرف اور والدہ کی طرف سے دونوں سادات ہوں۔ تو والدہ کی طرف سے آپ کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ، کیا نام؟ سید ابو صالح موسیٰ، اور والد ماجدہ کا اسم گرامی ام الخیر فاطمہ۔ بولو کیا ہے والد کا نام؟ ابو صالح موسیٰ، والد مبارک و مقدس کا نام۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی آل میں ہے، اور آپ کی والد محترمہ اما جان کا نام ام الخیر فاطمہ۔ ام الخیر، اچھے لوگ جو رہیں گے تو یہی تو نام رکھیں گے، یا پھر اب تو اولادیں ہوتی ہیں تو نہ دینداروں کو پوچھتے ہیں، نہ غنیمت ہے کہ مولویوں کو، علماء کو، مفتیوں کو پوچھو، لیکن اب تو مفتی یوٹیوب کو پوچھتے ہیں کہ فوراً سے نکالو اور مفتی یوٹیوب سے پوچھ لو کہ کون سا نام دینا۔ ارے بدنصیب، دجال کی طرف بھیج رہا اپنی اولاد کو، نام رکھ اپنی اولادوں کے اچھے اور خیر والے نام رکھ، خیر والے نام رکھ، ایسے شر پسند نام کہ باپ کو خود نہیں، وہ یوٹیوب میں دیکھا تھا، مفتی یوٹیوب کو پوچھا تھا میں، ارے ظالم تیری اولاد اور تو اس کا نام، آج یہ ذوق ختم ہو رہا ہے۔ بدنصیبی ایسے نام کہ ہمارے پاس ہم اتوار اور جمعرات کو اگر لکھاتے تو ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، رمیش، بھومیش، انیش، ارے مسلمانوں کے نام ہیں کہ بازو والوں کے نام ہیں؟ کون دیے تھی بازو والوں کے نام؟ پسند نہیں کرے گا، بری بات ہوگی اگر میں کہوں تو، لیکن اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھو، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، اولیاء کے ناموں پر۔ ابھی اللہ کا فضل و شکر ہے کہ اولیاء کے ناموں پر تمہارے ہمارے بچوں کے نام یا اولیاء کے نام پر یا صحابہ کے نام پر بھی موجود ہے، لیکن یہ ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ارے 11ویں شریف کا جو ذوق ختم ہوا تو کیا وبال آ گیا کہ اسلام بھی چھنتا جا رہا ہے ہم سے، تم سے۔ جب تک یہ محفلیں ہوتی تھی میلاد کی، یہ محفلیں ہوتی تھی 11ویں شریف کی، اس کی برکت یہ تھی کہ تمہاری اولادوں میں کہیں پر خواجہ، کہیں پر فرید اور کہیں پر غلام محی الدین۔ اب یہ غلام محی الدین باپ غلطی سے نام بھی رکھتے تو پکا بدعقیدہ بن جاتا، قرآن کافی ہے نا، اچھا قرآن کافی ہے، 1.5 سے زیادہ قرآن تو دوسرے بھی پڑھتے ہیں، تانا نہیں مار رہا ہوں میں، لیکن اپنی اولادوں کی تربیت اور ان کی نسل کی تربیت کی ذمہ داری دادا دادی پر، نانا نانی پر، باپ اور اماں پر ہے۔ اچھے نام رکھو، اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کے اچھے نام رکھے، اس کے بعد دوسرا حق ماں باپ پر۔
کیا جی چاند بھائی ان کی اچھی تربیت کرے. تربیت کر کے کانوینٹ اسکول میں ڈالو, کانوینٹ میں نہیں امریکہ میں لے جا کے پڑھاؤ, اس کے قائل ہے, انکار نہیں کرتے. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ تربیت سب سے پہلے میری محبت دو اپنی اولاد کو, نعتیں پڑھواؤ, میرے آقا کے کمالات سکھاؤ, میرے آقا کا عشق تمہارے ماں کی گودوں میں تم کو نصیب ہو جائے. تربیت کا دوسرا رخ پنجتن پاک کی عصمتیں دو. پنجتن پاک دو, تو تو سوالی کا پنجا سمجھتا ہے کہ یہ پاگل, اس کو کچھ نہیں معلوم ہے نا. پنجتن پاک کون ہے؟ تمہارے پاک کی تو پنجتن پاک کہاں ہے؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام, تم تو مردی ادارے خانقاہ میں آ رہے ہیں بول کے, لیکن اس سے پہلے گلی گلی گھومے بھی تو یہ دولتیں ملی تھی تم کو, وہاں تو بھلا دیا گیا تھا ان چیزوں کو. قیامت کے میدان میں ظالموں میں شمار ہوگا اگر تم نے ہم نے اس کی تربیت نہیں کی. اپنی اولادوں کو سکھاؤ ایسے ایسے نام کہ بعد میں تم پر خود لعنت کرے گا کہ میرا نام, اگر اللہ والا پوچھ لے نام تیرا نام کیا ہے, تو پھر ایسے ویسے نام رکھتا ہے تو پھر ان کو مشورہ دو کہ اس سے اچھا نام تو یزید بول کے رکھ لینا نام کم از کم. اور تو وہ چاند بھی ہنس رہے جو ہوتی نفرت اس سے. یہ مفتی یوٹیوب کے ذریعے سے ناموں کو لے کر ایسے ناموں کو بگاڑ کر کہ اگر اس کے ترجمے کو نکال کر دیکھا جائے تو کہیں پر انگلش میں, کہیں سنسکرت کے اندر, دوسری زبانوں کے اندر, سریانی زبانوں میں اتنے غلط نام. یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اولادوں کے نام کو بدلوا دو. یہ تو بڑا نخرے کرتا ہے بھٹا, جا کے پوچھتا ہے کہ پوترا ہو رہا ہے تمہیں کیا نام رکھوں. کیوں؟ امام صاحب کو پوچھیں گے, پیر صاحب کو پوچھیں گے تو وہ کوئی پرانا نام رکھ دیں گے نا جی. اس واسطے نیا نام, نیا انسان بنانا ہے, اس کو نیا دین دے رہا ہے. ذمہ دار کون ہوگا؟ ماں باپ ہوں گے, نانا نانی ہوں گے, دادا دادی ہوں گے. نام اچھے رکھو, ناموں کی کوئی کمی ہے, نام اچھے رکھو. اور اس کے اوپر مسئلہ ختم نہیں, بلکہ اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی, نانا نانی, دادا دادی کی, کہ ان اولادوں کی تربیت کی ذمہ داری سب سے پہلے ماں باپ پر ہوتی ہے کہ تربیت کیا کریں, کہ ان کو عشق رسول دیں. اور اس کے بعد پنجتن پاک کی عظمتیں دے, اہل بیت کی محبت دے. اہل بیت میرے آقا کی آل. اب اہل بیت کی محبت میں تربیت کا دوسرا رخ ہے اہل بیت کی محبت, جس سے پنجتن پاک سب سے اونچے مقام پر ہے. اہل بیت سے مراد پنجتن پاک کے ذریعے سے جو قیامت تک دنیا میں اولیاء آئیں گے. حضور پیارے پیر غوث الاعظم کون ہے؟ اہل بیت ہے. غریب نواز کون ہے؟ اہل بیت ہے. صابر پاک کون ہے؟ اہل بیت ہے. ان کی محبتیں دو. اسلام کا سلیبس ہے تربیت کا. اب انہیں تو آ جاتا ہے دادا دادی, نانا نانی, کبھی غلطی سے بھی میلاد کی محفل میں یا کبھی 11ویں کی محفل میں, لیکن پوترا پاتری بہو بیٹا نہیں, ان کو نکو آنے تو وہیں چلنے دو. زیادہ تر تو لندن لے جا کر ان کو کھلاتا ہوں. لندن لے جا کر نہیں کھلا رہا ہے, زہر کھلا رہا ہے تو لا ان کو. کیا ہوٹل کا پیکیج ہے کہ لے کر کھلا رہا ہے؟ کیوں تیری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو لے کر آئے؟ کہ لے کر آئے تو خانقاہ میں کسی کو ہٹانا اور روکا جائے گا یہاں پر؟ کیوں نہیں لاتا تو اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, معصوم بچوں کو لاؤ خانقاہ کے اندر میں, کیونکہ یہی سے تمہاری اولاد کی تربیت. تم تو ان کو بڑے ہونے کے بعد میں خاموخواہ کے چکر کے اندر پتہ نہیں کون سے اسکولوں میں ڈال دو گے, اور پھر زیادہ اگر بگڑا بنا تو کون سے مرتبوں کے مدرسوں میں ڈال دو گے, اور زیادہ پروٹی سنانے والے بنی تو کون سی بچوں کے مدرسوں میں ڈال کر مرتبے بنا دو گے. کم از کم خیر بناؤ کہ اپنے معصوم بچوں کو بھی خانقاہ محمد میری نصرتی کی ہونے والی محفلوں میں اور اپنے گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہے ان محفلوں میں بچوں کو بٹھایا کرو. بلکہ کیا فرمایا میرے آقا نے, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے میری محبت پہلے دو, عشق رسول سمجھاؤ. میرے آقا کے بچپن کے تذکرے اپنی اولادوں کے سامنے کیا کرو. جو وہ معصوم بچوں کے دل کی سلیٹ صاف ہوتی ہے, وہاں پر عشق محبت کی سلیٹ پر, اس سلیٹ پر لکھ دو میرے آقا کی محبت اور عظمت, کہ ان کو ماں کی گودوں میں عشق رسول نصیب ہو جائے. یہ امید مدرسوں سے نہیں کی جا سکتی, اور مہینے کو 2000 روپے دے کر وہ ٹیچر سے نہیں کی جا سکتی یار, اور مدارس سے بھی نہیں کی جاتی. وہاں کا رخ بھی بدلا ہوا ہے, وہاں پر بھی پیسوں کا مسئلہ ہے. یہ تربیت کی ذمہ داری میرے بیٹیوں کو اور میرے بچوں کو لینا خود پڑے گا. اپنی اولادوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھ کر عشق رسول دو, محبت رسول کے در پیدا کرو.
اور کیسے پیدا کرو؟ میرے آقا کے بچپن کے واقعات سناؤ اور میرے آقا کی عظمتوں کو بتاؤ، حضرت آمنہ کے تذکرے کرو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سلام اللہ علیہ کے تذکرے کرو، اور میرے آقا کا بچپن ان کو سمجھاؤ سکھاؤ، جس سے میرے آقا کی محبت پیدا ہوگی۔ اور جو دادا دادی نانا نانی بن چکے ہیں، للی پاپ لا کر دے دینا اور جا کر فاسٹ فوڈ سے لا کر بچوں کو کھلا دینا، یا گاڑی پر کاروں پر لے کے گھوم لینا، یہ ذمہ داری نہیں ہے، کرو یہ بھی، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تمہاری گردن پکڑی نہ جائے قیامت کے میدان میں۔ ماں باپ کے ذمے، نانا نانی کے ذمے، دادا دادی کے ذمے ہیں ان بچوں کو اپنے قریب میں بٹھا کر میرے مصطفیٰ کی محبت کے نام پر بیٹا یا رسول اللہ کہے بیٹا، مدینے والوں کی محبت کے تذکرے، معصوم بچے نعتیں پڑھے، یہ ذمہ داری ہے دادا دادی پر، نانا نانی پر، ورنہ قیامت میں سوال کیے جاؤ گے۔ وظیفہ آتا ہے نانا نانی دادا دادی کے پاس میں، ہاں تو لے 500 روپے، تو لے 200 روپے، تو کیا چاکلیٹ ہوگا، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا اس کا باپ زندہ ہے وہ نفقے کا ذمہ دار ہے، لیکن اے نانا، اے دادا، اے دادی، اے دادی، تیرے ذمہ ہے نانی، کہ تیرے ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تو اپنے پوتروں کے، اپنے نواسوں کی، کیا میرے محبوب کی محبت تو نے دی تھی، تربیت کی تھی؟ نہیں کی تو مجرم ہوں گے۔ اس لیے رخ کو بدلو، اپنے گھرانوں کے ماحول کو بدلو، ورنہ اگر نہیں سمجھو گے تو قیامت کے میدان میں پکڑے جاؤ گے۔ میرے آقا کی محبت ہو، دوسرے اہل بیت کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کو تربیت کے لیے، بھول کر بھی اپنی اولاد کے سامنے غوث و خواجہ کے تذکرے نہیں کرتا۔ ظالم ہے وہ دادا دادی، وہ نانا نانی، وہ باپ اور وہ اماں، جو بل کلنٹن کے تذکرے تو کرتے ہیں، اسرائیل کے تذکرے تو کرتے ہیں، ابھی اس ملک کے اور انسانوں کے تذکرے تو کرتے ہیں، لیکن انہیں تذکرے نصیب نہ ہو غوث و خواجہ کے۔ اپنی اولادوں کے سامنے تذکرے کیا کرو، ان کو بٹھایا کرو۔ یہاں جتنی نعتیں پڑھتے ہو، یہاں جتنی منقبتیں تم پڑھتے ہو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ سوچ لو کہ کہیں تم یہاں کے مجمع کے ولی تنہائیوں کے شیطان کہ تم اپنے گھروں میں اپنے نواسوں کو بٹھا کر نعتیں پڑھ کر سنا کر ان کے ذہنوں، ان کے دلوں کے اندر، ان کے کانوں میں عشق رسول کا عطر ان کے اندر پیدا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہ بھی ذمہ داری ہے تمہاری۔ تم یہاں پر بڑے بڑے عہدے کھولتے ہو، بیانات کرتے ہو، لیکن کیا اپنے چھوٹوں میں جہاں تمہارے ماتحتین ہیں وہاں پر بیٹھ کر میرے آقا کی عظمت اور اہل بیت کے غوث و خواجہ کی تذکرے تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ورنہ یہ مجموعہ کے ولی ہے اور اپنی تنہائیوں کے شیطان ہیں۔ وہ سارے کام خامخواہ میں کرنا ہے، مجموعوں میں کرنا ہے، وہاں کرے تو کیسا، کیسا ہو تو ویسے ہی ہے، ویسا ہے، کیسا دجال کے جیسا ہے۔ اس لیے ذمہ داریوں کو محسوس کرو، اہل بیت کی محبت کو تذکرے کرو۔ 11ویں شریف کا مہینہ آ جائے، گھر پر نشان لگ جائے، بچوں کو بتا دینا بیٹا یہ نشان کائے کا ہے، یہ ہمارے سروں کے اوپر ہے، ہم اپنی جانوں سے زیادہ اسے محبت اہل بیت سے کرنے والے ہیں، اور اہل بیت کے اندر میں حضور پیارے بن غوث الاعظم۔ سمجھ میں آئی؟ نشان کیوں لگوایا جاتا ہے، لائٹیں کیوں لگوائی جاتی ہے، گھروں پر نیاز کیوں کی جاتی ہے، اور گھروں کے اندر میں کیوں خالی ایک دن اور ایک گھنٹے کے لیے فاتحہ دے کر میٹھا کھانے کے لیے نہیں، تربیت کا نظام ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ پیرانے پیر کون تھے، ایمانداری سے کہو کہ تمہارے باپ دادا نہیں تو کم از کم تمہارے نانا نانی دادا دادی، کیا تم کو تمہارے بچوں نے غوث و خواجہ نہیں سمجھا ہے؟ تو ظالم مردود ہو گیا ہے، دادا ہے، نانا ہے، نانی، کہ تجھے تو تیرے نانا نانی تو غوث و خواجہ کو سمجھائے تھے، لیکن تیری منہ میں زبان نہیں کہ تو اس امانت کو اپنی اولاد، اپنے پوترا پاپی، اپنی بیٹی اور اپنی اولادوں کو دے۔ کہاں ہے عالمہ کے بنانے کے لیے بچوں کی مدرسے کی سند؟ مجھے بتاؤ کوئی۔ یہ تو صرف 50 60 سال 70 سال کی بدعت ہے، ورنہ تاریخ اسلام میں 1500 سال کے بچوں کے کوئی مدرسے نہیں تھے۔ اب یہ تو راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بچی کو میں عالمہ بنا رہا ہوں، تو جاہل کا بچہ تربیت خود نہیں کر سکا، اب تو اپنی بچی کو لے جا کر وہاں پر بدعقیدہ بنا دے گا۔ وہاں پر تو کوئی حشر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بڑی خوشی کے ساتھ کہا، خوشی میں بھوگ بھی لایا تو عالمہ لاتا ہوں۔ ہمارے سامنے بعض لوگوں نے کہا بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، خوشی خوشی ماشاءاللہ، لیکن 2-3 مہینے کے بعد میں بڑی مصیبت چنان کی صورت بنا کر آیا۔ کیوں؟ حضرت آپ بولے تھے مگر نہیں سمجھا تو نہیں بولے،
اچھی رہتی تھی، کوئی ظالمہ کو جاہلہ کو لا لیتا، لیکن سر پہ بیٹھ گئی ہے وہ تو رات بھر تقریریں چلتے رہتی بہو کی اور بیٹے کی، یہ جائز وہ ناجائز، وہ ناجائز یہ جائز۔ اب کیا بہو کو عالم بنا لیا تو بیٹے کو بھی عالم بنا دیں گی؟ کیوں نہیں؟ بڑی خوشی رہتی نا جی، بیٹے تو جاہل رہا، اب جانا ہے عالمہ کو لانے کے لیے، کیسے جوڑ ہوگا اور کون سا نظام ہے، اس میں چلے جا رہے ہیں۔ مگر خان کو لانے کے لیے نہیں، پوتری کو نہیں لاتا میں، بیٹی کو نہیں لاتا، کیوں؟ کائی کے لیے؟ قبولیت نہیں ہے تیرے لیے، تیرے لیے بربادی ہے اور تیری نظریں پلٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے امت کے رکوع سے ہی فرمائے نہ لا کوئی بات نہیں، لیکن جن گھروں کے اندر میں خانقاہ محمدی میرے مریدان کے گھروں میں ہیں، وہاں پر جب مجلسیں ہوتی ہے وہاں لے جایا کرو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اور بچیوں کو، وہاں کی تربیتوں کے نظام میں رکھا کرو۔ یہاں پر جب بڑی محفلیں ہوتی ہیں تو محفلوں میں لایا کرو، کچھ نہ کچھ تو تمہارے لیے گنجائش نکل جائے گی کہ یا اللہ میں تو یہ نہیں کر سکا، میں نے اپنی بیٹی کا نام مہوش رکھا، تہویش رکھا، داوش رکھا، ڈاوش رکھا، بہوش رکھا، لیکن خانقاہ میں جا کر کچھ تو کچھ اہل بیت کی محبت ملی، غوث و خواجہ کی محبت ملی، میرے آقا کے عشق اور محبت کا راستہ انہیں ملا، اور کچھ دین ان کو سمجھ میں آیا، کچھ تو تیری گردن بچنے کا سامان ہو جائے گا، ورنہ گرگٹ کو جیسا گردن مار دینا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کے اندر کہ تم نے اپنے نسلوں کی تربیت نہیں کی، تیری گردن کو گرگٹ کی طرح سے کھروچا جائے گا، دبایا جائے گا۔ اپنے لیے رہا تو جاہل، لیکن اپنی اولادوں کو بھی تو نے جاہل رکھا، اور پھر کیا بھی تو بدعقیدوں کے پاس سے بھیج دیا۔ تیری خواہش کیا ہے کہ میری نسل کے اندر ڈاکٹر اچھا بن جائے، انجینئر بن جائے، نام نکل جائے، دنیا کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن کوئی خواہش، کیونکہ ماں باپ کی خواہشات ہی اولاد کے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الاسبان، آپ کی مثال تو ہم اپنے پر نہیں لے سکتے، ہمارے تو آقا ہے، سر کے تاج ہے، اولیاء کے امام ہیں، کوئی ولی اس وقت نہیں ہو سکتا جو پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت الاسبان کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر قبول نہ کریں۔ سر اونچا میرے سرکار کا ہے، حضور پیران پیر غوث الاعظم کا، ولایت میں اعلیٰ درجہ حضور پیران پیر غوث الاعظم کا ہے۔ نجوم طرفین تھے، لیکن ظاہری طور پر جبکہ کوئی رشتوں اور ناتوں کے اعتبار سے ہے۔ اچھا تربیت نہ ہم خاندانی پیر ہیں، ہم خاندانی سنی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے نا، علم ہے نا ہمارے پاس میں، دین کی باتیں گھر میں رکھی ہوئی ہے نا، اور وہ تعلیم بھی کر لیتے نا، یہ بھی ہو جاتا ہے نا، وہ بھی ہو جاتا ہے نہیں۔ اتنے اعلیٰ خاندان کے ہونے کے باوجود کیوں کہ تربیت بتاتی ہے کہ تم کون ہے۔ تم دنیا کے لیے تو اپنی اولاد کی فکر کرتے ہو، دنیاوی تعلیم کے لیے تو ان کی رہبری کرتے ہو، ان کی بیماریوں کے علاج کی فکر کرتے ہو، لیکن ہم ظالم ہیں، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو اگر ہم روحانی تربیت نہیں کر سک رہے۔ میرے بچوں کسی کے دل کو برا لگ رہا ہے تو معاف کیجیے، لیکن ذرا سوچئے، کل سے لے کر بیٹھو اپنی ناتی پوتی کو، اپنی اولاد کو، تھوڑا سا وقت لو ان کا، اور لے کر اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے بیٹھو، اور یہ پیران پیر غوث الاعظم کا مہینہ ہے، تم کو تو تمہارے ماں باپ نے غوث پاک کی پہچان دی، لیکن تمہاری نسلوں کو تم کہاں دے سکے؟ پہچان کرواؤ ان کو، صحیح قدم میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤ گے تو، اگر نہیں کرو گے تو غوث الاعظم خود تمہاری گردن پکڑ لیں گے۔ کہاں کہتا تھا اپنے آپ کو قادری، اور کہاں کہتا تھا حماقت کرنے والا؟ تیری اولاد کو تو نے کیا کیا، اور تیرے بچوں کی تربیت تو نے کیا کی؟ اگر وہ عقیدہ وہ نہیں سنتے ان کو کیوں سناتا، لیکن تیری اولاد کو تو سنا سکتا تھا، تیری ناتی پوتی کو تو سنا سکتا تھا، تو محلے کے بچوں کو جمع کر کے تو سنا سکتا تھا، جو سننے والے ہیں ان کو تو سنا سکتا تھا، اپنے گھر میں لنگر پکا کر 11ویں شریف کی محفل کر سکتا تھا، اور کر کے تو سنا سکتا تھا ہمارے نام کو۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا سوال؟ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، جبکہ حسنی اور حسینی نجب الطرفین سید ہیں، والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ، اور والدہ مبارکہ اما جان کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، اور ان کا لقب امت الجبار، امت الجبار۔ حضرت غوث الاعظم کا اصل نام حضرت سید عبد القادر جیلانی ہے، کنیت ابو محمد ہے، کنیت میں سر نیم بھی اچھے نام رکھتے تھے۔
اب سر کے نیم اگر معلوم کرو نا تو دھڑی نہیں رہتا، خالی سر رہتا وہاں پر، شریف نہیں رہتا، دھڑی رہتا خالی. یہ کون سا مردار تھرڈ ہے بابا؟ سر ہے تو سر نیم ہے تو دھڑ بھی تو رہنا نا. تو میرے آقا کا نام کنیت ابو محمد تھی، لقب محی الدین ہے، مگر عامت المسلمین میں آپ محبوب سبحانی. کون ہے؟ محبوب سبحانی، محبوب ہے، محبوب رب العالمین، بدینے والے آقا میری ذات، میرے آقا کی ذات ہے. اور یہ محبوب سبحانی ہے، حضور بلان پھر غوث اعظم. اس لیے روحانیت کی لائن میں بھی 4 نیم کا ہی کھیل ہے، 4 نیم کا. باریک بات ہے، عہدے کھولنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ڈھوس دینے کے لیے مت یاد رکھو، بار پر سے بات آگے عرض کر دیا ہوں. 4 نیم کا کھیل ہے، 4 نیم کا کھیل ہے. سب سے پہلے تو کائنات کا وجود و جہاں کے مالک میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ محمد کی شروعات لفظ میم سے، آگے بات سمجھ میں آتی ہے. اور دوسرا میم محی الدین ہے، حضور پلان پھر غوث اعظم. محی الدین کا پہلا لفظ بھی میم ہے، دوسرا میم. 4 میموں پر قیامت تک کے لیے امت کے عقیدت ایمان کی حساب بندی ہے. پہلا تو میرے آقا کی ذات لفظ محمد میں میم، دوسرا میم محبوب سبحانی سید الشیخ عبد القادر جیلانی محی الدین جن کو اللہ نے کہا، دوسرا میم. اور تیسرا میم معین الدین ہے، جن کو یہ 4 میم مل گئے. ابھی 14 میم کا کھانا باقی. میرے آقا کی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیر غوث اعظم محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرا میم خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری. خانہ خالی رہے گا اگر مسلمان ان میم کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے مرید نہ بنے. حضور بلان پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوان کے ملفوظات کے اندر میں اشارے یہ دیتے ہیں کہ جو مرید نہیں مردود ہونے کے قریب ہے، مرید نہیں تو مردود ہونے کے قریب ہے. تو پھر تیسرا میم حاصل کرنے کے لیے 3 میم کی نسبتوں کو سند دینے کے لیے مرید ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں. کہ کیوں؟ کہ یزیدی بھی تو مسلمان تھے، گستاخ اولیاء بھی تو مسلمان ہوں گے. مرید ہونا ضروری ہے. جو مرید ہوتا ہے ان کو فیض ملتا ہے معین الدین کا، ان کی نسبت قائم ہوتی ہے محی الدین سے. وہ پہنچتے ہیں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تک. اور جن کا پہلے ہی دروازہ بند، ان کے لیے اندھا بن جاتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا. بس قرآن کافی نہ حدیث کافی ہوگا، اتنا کافی ہے ان کو، اتنا جب اس سے آگے کہیں کو دروازہ ہی حق کا نہیں کھلتا اس کو. جو مرید بنے تو اس نے اپنے میم کی صداقت دی کہ میں مطلوب بنتا ہوں، میں مطلوب بنتا ہوں. اور مرید ہمیشہ مطلوب ہوتا ہے، مرید مطلوب ہوتا ہے. کس کا؟ تمام اولیاء کا، اپنے پیر کا، پیران پیر کا، خواجہ خواجگان کا مطلوب. کہ حضور پیران پیر غوث اعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ہر سچی مجھ سے محبت کرنے والا میرا مرید وہ میرا مطلوب ہے، کہ میں اس سے ہمیشہ کنیکشن میں رہتا ہوں، نسبت میں رہتا ہوں. اگر مشرق میں اگر وہ مجھے پکارے، اگر میں مغرب میں ہوں تو مشرق میں آنے واحد میں اس کی مدد کے لیے میں پہنچ جاتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا. مرید ہو کر تمام اولیاء کا مطلوب بن جاتا ہے. تمام دنیا کے اولیاء اس پہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا ہی ہے، چاہے کسی سلسلے میں ہو اور چاہے کسی پیر سے ہو. لیکن پیر سے ہونا دنیا داروں سے، نیبو اور پانی اور چمتکاروں اور عاملوں سے نہیں. جہاں پر دنیا کا تاش قائد ہے، اب اس سے بڑی لہریں تو اور پجاریوں کے پاس میں لگی ہوئی ہے، تانترکوں کے پاس میں لگی ہوئی ہے. اس کے پاس میں 2-4 ہزار اگر لگ جائے تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن دیکھ لینا کہ جہاں پر غریب نواز ہے، جہاں غوث اعظم ہے اور جہاں میرے آقا کی ذات ہے،
وہ صحیح مرید ہے. اور جو مرید بن جائے تو گویا کہ اس کو دروازہ کھل جاتا ہے کس کا؟ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ الرضوان کا. دوسرے میم کی سند اس کو مل جاتی ہے کہ یہ میم والا ہے. اور جو بن جائے معین الدین کا پھر وہ منزل پا لیتا ہے محی الدین کے پاس میں بھی، ان کے بھی نظروں میں آ جاتا ہے. اور پھر آخر میں دنیا کے مالک میرے آقا کی نسبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو پھر پورے دنیا کے اولیاء، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب، ہند و سندھ، بغداد اور مکہ اور مدینے، دنیا میں جتنے اولیاء ہیں خالی وہ اپنے پیر کا مرید نہیں رہتا. کیوں کہ مرید صادق ہو بنتا ہے تو اس کو انٹرنس مل چکا ہے. اب دنیا کے تمام اولیاء اگر صحیح نیت کے ساتھ وہ مرید بنا ہے تو دنیا کے تمام اولیاء اس کو اپنا مطلوب بنا دیتے ہیں. کسی جنگل اور کسی ویرانے، کسی دیہات کے اندر، کسی پہاڑوں کے اندر بھی وہ مرید، اب مثال کے طور پر قادری ہے یا نقشبندی ہے، اولیاء کے پاس میں چیز نہیں ہوتی کہ وہ اور انہوں اور انہوں کو بات نہیں رہتی، بلکہ بات کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ساری نسبتیں جا کر تیسرے دین پر ملتی ہے. وہ کون سی ہے؟ کہ مرید سچی نیت کے ساتھ بنا تھا میرے مصطفیٰ کے دامن پاک تک پہنچنے کی نیت کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، نیبو پانی کے لیے، صحت بیماری کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے. یہ تو جادوگروں کا نظام ہے، عاملوں کا نظام ہے، اولیاء کا نظام نہیں ہے. یہ نیت وہاں پر غلط ہوتی ہے تو اس کو کنیکشن ملتا ہی نہیں ہے اصل مرید ہونے کا. وہ تو بھٹکتی آدمی بھٹکتے رہتا، چلو یہاں پر کام نہیں بنا تو دوسرے پیر کے پاس جائیں گے، وہاں کام نہیں بنا تو وہاں ہوتا کہ کیا ہے کہ وہاں نہیں ہوا تو چاہے اور کوئی دکان، وہ تو بھٹکتی روح ہے، بھٹکتا رہے گا وہ. لیکن مرید کامل جب ہوتا ہے تو اس کے لیے منزل یہ مل جاتی ہے کہ پھر اس کو معین الدین یعنی قریب نواز سنبھال لیتے ہیں. اگر کہیں کسی علاقے میں اگر سلسلے نقشبندیہ کا بھی کوئی اگر ہو یا قادری سرکار کا سلسلہ تو سلسلہ ہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہندوستان کا کوئی قادری اگر کوئی مسئلہ روحانیت کے میدان کے اندر اس کو اگر درپیش ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ غوث الاعظم، بلکہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، کیونکہ پیرانے پھر غوث الاعظم کی نسبت کا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کا ہے. یہاں پر بیان نہیں ہے سلسلے کے اندر میں دینا وہ سلسلہ میرا، یہ تو بیٹے مرغوں کی لڑائی ہے. سلسلے والوں میں بھی آ گئی، اس کی خانقاہ الگ، اس کی خانقاہ الگ، وہ پیر کا، یہ پیر کا، یہ پیر کا. اصل مرید ہی نہیں بنا، وہ اصل پیر کا ہی نہیں ہے. اگر اصل پیر کا ہوگا تو وہ تو بنداس رہے گا کہ دنیا میں چاہے کسی پیر کے ساتھ بھی نسبت، اگر مرید کی نیت سچی ہے تو اس کی منزل کھوٹی نہیں. مرید کی نیت اگر غلط ہے، دنیا کے اغراض ہے، تو چاہے وہ پیرانے پیر کا بھی اگر مرید بن جائے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں سے بھی دھنکار دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا کہ دنیا کے بکھیڑوں کے لیے تو ہمارے پاس میں آیا ہے. تو ہوگا یہ کہ کسی بھی سلسلے کا ہوگا، لیکن دنیا کے تمام اولیاء کا مطلوب بن جائے گا وہ سچا مرید. اس کی مدد دنیا کے تمام اولیاء کریں گے، اور جن اولیاء کو موقع مل جائے گا اس سچے مرید کی مدد کے لیے، وہ اپنے لیے سعادت سمجھیں گے کہ چونکہ وہ مولا علی کے ساتھ میں ان کی خوشنودی، اچھا ہمارے سلسلے کے اور ہمارے فلاں بچے کے سلسلے میں تو ہے، سلسلے قادریہ ہے، سلسلے رفاعیہ ہے اور نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، کتنے سب و سلاسل ہے. خود اس غلام کو خلافت جو ملی ہوئی 11,222، اللہ ان کے اوپر فیض برکت عطا فرما، اتنی خلافتیں، اتنے سلاسل. تو یہ تو وہ خلافتیں ہیں جو ملی ہوئی ہیں. ہزاروں ایسے سلاسل دنیا کے اندر میں جہاں مولا علی کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے، وہاں پر مولا علی پھر ان کو ان کے نام کے، ان کے نسبت کی ساتھ میں خلافت کا ایک سلسلہ شروع کروا دیتے ہیں. ایسے ہی اصل تو سلسلے خواجہ خواجگان، سلسلے چشتیہ تو بابا قطب الدین بختیار کاکی کا ہے اور بابا فرید الدین گدے شکر سامر پاک. لیکن کیا ہوا؟ سامری سلسلہ الگ اور پھر قطبی سلسلہ الگ، فریدی سلسلہ الگ، سامری سلسلہ الگ، نظامی سلسلہ الگ نہیں ہے. شق ہے یہ، جو کہ قبولیت ہو چکی ہے تو مولا علی علیہ السلام نے خود ان کو اس سلسلے کا مالک بنا دیا کہ ہے تو اصل میں وہ مولا علی ہی کے
خواجہ خواجگان کے پیرانے پیر کے، لیکن سہولت ہو جائے، کیونکہ ہر ایک کو اپنے اعتبار سے قریب کا اگر کھمبا مل جائے تو پھر کرنٹ لینے کے لیے آسانی ہوگی نا۔ ٹرانسفارمر اگر قریب میں مل جائے تو پاور صحیح سپلائی ہوگا نا۔ اگر دور ٹرانسفر سارے آدمات کو ایک ہی ٹرانسفر اگر ہو جائے تو بہت دور پڑے گا، پریشانی ہو جائے گی نا۔ تو اس طریقے سے سلاسل کی تقسیم ہوتی ہے، اور سلاسل وجود میں اب اس وقت میں جتنے ہیں، آگے قیامت تک سچے جو ان کے غلام ہوں گے، جن کو غوث الاعظم اور مرادی چاہیں گے، ان کے سلسلوں کو بھی قیامت تک دنیا میں جاری کروا دیں گے۔ ابھی نہیں اناڑی اس کو نہیں معلوم یہ سلسلہ اور کیسا نیا شروع کرے گا، ان میں اپنا نام کیوں لگا لے رہے ہیں؟ ہمت ہے تو پوچھ، نام کی بات نہیں ہوتی، وہ تو ان کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں اب اس سلسلے کے مالک تم ہو، اب یہاں سے جو سلسلہ چلے گا وہ تمہارے نام سے چلے گا۔ اس لیے تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ مرید نہیں بنایا، باضابطہ خلافت انہوں نے عطا نہیں کی۔ بابا غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ خلافت کسی کو نہیں دی، جانتے نا بیلور شریف کے حضرت غیاث الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ خلافت کسی کو نہیں دی، لیکن سلسلے کو ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی صابر پاک نے اپنا سلسلہ اپنی حیات میں نہیں چلایا، 300 سال تک سلسلہ نہیں چل سکا، لیکن غوث الاعظم کا حکم ہوا اور علی کا حکم ہوا تو پھر سے آپ کا سلسلہ پھر دنیا میں چلا، اور آج ہم صابری بھی ہیں، ہم چشتی بھی ہے، ہم قادری بھی ہیں، ہم نظامی بھی ہے، ہم سہوردی بھی ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں پر جو سلسلہ تم کو نظر آ جائے، وابستگان خانقاہ محمد میری نصرتی والوں کے لیے بالقصد یقینے کے ساتھ میں کہنا کہ وہ سلسلے کی نسبت ہم کو بھی حاصل ہے، کیوں کہ اگر وہ سلسلہ مقبول ہوتا ہے تو پورے دنیا کے اولیاء کا مطلوب بن جاتا ہے وہ مرید۔ اب الجھن ہوتی ہے کہ سرکار جلیل القدر رضی اللہ عنہ خانقاہ والوں کو کیسی بشارت دے رہے ہیں، حضرت علی سقلی رضی اللہ عنہ کی بشارت میں ان کی تربیت کیسی کر رہے ہیں، یہ تعلیمات کیسی آ رہی ہے خانقاہ محمدی والوں کو، اور ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت ہو کر انہوں کیسا فیض دے رہے ہیں۔ اب انہیں تو کیونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے الجھ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچا مرید اگر سچے پیر کا دامن تھام لے تو پورے دنیا کے اولیاء کا وہ مطلوب بن جاتا ہے، مطلوب بن جاتا ہے۔ کل وہ تفصیل الگ ہے، لیکن چونکہ تفصیل تو طریقت کی ہونی چاہیے نا، اور کیا سناؤں آپ حضرات کو تاکہ جن نظاموں کے ساتھ میں نسبتیں حاصل ہوئی ہے کم از کم احساس بھی تو ہو، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ چمکتا ہوا پتھر سمجھ کر تم بھی ہیرو کو پھینک دیں گے نا، لائٹ لے لو۔ اب نظام میں کہتے ہیں زبردستی کی جانا ضروری ہے، نہیں بھی گئے تو چل جاتا نا، نہیں بھی کرے تو چل جاتا نا، ارے ہیرو کو تو نالی میں پھینک دے رہا ہے پاگل، پیچھے آنے والے چن لیں گے تجھے اچھا کہے گا، اچھا بے وقوف ہے کہ ہیرو کو نالی میں پھینک دیا، اور نقصان تیرا تیری آل اولاد کا ہوگا، تیری نسلوں کا ہوگا۔ اس لیے کہ محفلوں کو یہاں کے نظاموں کو لائٹ مت لو، بلکہ ہر محفل کو اس کے عظمت کے سامنے اس کا فیض حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حضور پیرانے پیر غوث الاعظم رحمت الرضوان کو والد اور والدہ کی طرف سے نجوم الطرفین تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجدہ کی طرف سے 11 واسطوں سے، والد ماجد کی طرف سے 11، ہم غلطی بھی مجھ سے کہ میں نے 17 کہہ دیا تھا، لیکن پیرانے پیر غوث الاعظم ہے وہ۔ آپ کے والد ماجد کی طرف سے 11 واسطوں اور واسطے مادر محترمہ 14 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجود تک پہنچتا ہے۔ اتنے قریب ہے، 400 ساڑھے 400 سال کے اندر میں آپ والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں، اور سلسلے نسب یوں ہیں: سید محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد شمس الدین زکریہ ابن سید ابو بکر اور بن سید موسیٰ ثانی بن موسیٰ سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض ابن سید امام حسن مسنہ بن سید امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی ہیں، اور سلسلے نسب یوں ہیں: سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن محمد جبار بن سید عبداللہ صومعی بن سید ابو جمال بن سید محمد بن سید محمود بن سید ابو عطا
عبداللہ بن سید کمال الدین، عیسیٰ ابن سید ابو علاؤالدین، محمد جواد ابن امام سید علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام ابو عبداللہ حسین بن امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی والدہ کی طرف سے، آپ کی والدہ سلسلہ نسب جو ہوگا وہ والد کی طرف سے ثابت ہوتا ہے، ماں کی طرف کا نسب بھی بیکار ہے، نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ نسب میں دونوں سلسلے داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز بھی غلط ہے کہ ہم سید ہیں تو سیدوں کو اپنی لڑکی دیں، یا پھر لوگ یہ سمجھ لیں کہ سیدوں کی لڑکی کو احترام اور اہتمام کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے، یہ دو چیزیں بھی نہیں ہیں، بلکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ چونکہ سید امام حسن علیہ السلام آل رسول تھے، شہزادہ مصطفیٰ تھے، تو بہت سی عورتیں آپ سے نکاح صرف اس نیت کے ساتھ میں کہ آپ کی آل میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور یہی چیز حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آل رسول کی لڑکیوں کو اپنے بچوں کا نکاح کروا کر کہا کہ مقصد صرف یہ ہے کہ آل رسول اور سید کے خاندانوں سے ہماری نسبت حاصل ہو جائے، جن کو یہ نسبتیں حاصل کرنے کا موقع ملے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہاں پر نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد کے اندر میں اگر سید خاندان کی ماں ہے اس کے اثرات دودھ کے ضرور پڑیں گے، ایسے ہی سید باپ ہے اس کے اثرات ضرور پڑیں گے۔ سید جو ہوتے ہیں وہ قابل تعظیم اور عظمت ہوتے ہیں، بلکہ ان سیدوں کے نام کی وجہ سے ان سے بات کرنے پر بھی ان سے فیض ملتا ہے، ان کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ وہ گستاخ نہیں ہو سکتا جو سید کا قدردان ہو، اور جو سید اور سادات کا قدردان نہیں ہے پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے سیدوں کا مقام بڑا عظمت والا ہے۔ عظمت والا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں، ان کی صحبتوں کو اختیار کرو، ان سے رشتوں کو قائم کرو، ان کی تعظیم کرو اور ان کے ساتھ محبتوں کا معاملہ کرو۔ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن دوسرا جملہ بھی نہیں بولتا ہوں کہ نذرانے ہدیے دو، تمہاری سعادت ہوگی وہ میں کیوں کہوں، لیکن سعادت جہاں پر ہو جائے، سید جہاں پر ہو جائے، ان کا احترام بحیثیت مسلمان کے ہمارے پر فرض ہے۔ تو یہ تو حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کہ ظاہری شجرہ مبارکہ تھا، اب یہ تو ماں باپ کا شجرہ تھا، لیکن حقیقت میں آپ کا شجرہ حضور پیران پیر غوث الاعظم کا یہ نسبی سلسلہ، یہ بھی عظمت والا، اس لیے وہ سیدہ فاطمہ جو حضور پیران پیر غوث الاعظم کی والدہ مبارکہ تھی، آپ نے اپنے شہزادے کی تربیت اس طرح سے کی، تربیت کا نقل نہیں بلکہ ارے بابا قیمتی ہیرے کو تو اچھا پیکٹ ملے گا، یہاں نہیں پھینکے گا، اچھے ہی پیکٹ میں رہے گا نا، تو اچھے لوگ تو اچھے ماں باپ کے پیٹوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے نسب کے اعتبار سے ان کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ ظاہری طور پر جو پیکٹ ہے تھوڑا بہت میلا بھی ہو جائے تو کوئی پیکٹ کو صاف کرنے دھونے کے لیے صابن لگا کر وہ پیکٹ کو دھو دے گا پھر اس میں رکھ دے گا، یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا عطر ہے، شیشی اگر پراگندہ کی ہو تو شیشی کو ذرا صابن سے دھو کر پھر عطر کو، تو اس کی عطر کی شامل کو غلطی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سادہ سے ظاہری اعتبار سے جب سے گناہ وغیرہ ہو بھی جائے، وہ بھی جانتے ہیں کیونکہ بشر ہے، لیکن وہ سید ہونے کی نسبت کی وجہ سے ان کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم سیدوں کو برا نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیشی کو دھلانے کے لیے کوئی انتظام کر دیتا ہے، پھر وہ عطر کا عطر ہی ہوتا ہے، سید ہی ہوتا ہے۔ قیمتی تو سید اور سادات ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہر ایمان والا قابل تعظیم ہے، لیکن تعظیم حق صرف آل رسول کا، سادات اور سیدوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد کبھی سیدوں سے نہیں کرنا، بغض و عداوت کبھی نہیں کرنا، اور ان کے منہ کو نہیں لگنا، اور ان کی تعظیم میں کوئی کمی نہیں کرنا۔ اس زمانے میں فتنہ یہ بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل طریقت کہتے ہیں، لیکن سادات اور سیدوں کی چونکہ وہ لوگ سید نہیں ہوتے، حسد پیدا ہو جاتا کہ ہم تو شیخ ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو خان ہیں، حسد پیدا ہو جاتی ہے، سیدوں کی مخالفت سے ایمان چھن جاتا ہے۔
اس لیے جہاں سید ہو وہ ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ، لیکن ہمارے لیے تو احترام کی چیز ہے۔ کبھی سید معلوم ہونے کے بعد میں کبھی گالی نہیں دینا، بے احترامی نہیں کرنا، وہ چل رہے ہیں تو ان کے سامنے نہیں چلنا، سیدوں کا بڑا احترام، کیونکہ وہ سید ہے تو وہ ہمیشہ آل رسول ہونے کی حیثیت سے آقا کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک نہیں، تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات مل جائیں گے، حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، لیکن ایک بچی نے آ کر مردہ جانور کو دیکھ کر نکالا تو کہا کہ تم کون ہے؟ تو پھر کیا کہا کہ یہ مردہ جانور ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، کیا کریں گے ہم؟ تو بولے کہ کچھ مانگ لینا تھا، صدقہ، بولے کہ ہم سید ہیں، صدقہ نہیں دے سکتے۔ تو وہ حاجی صاحب نے اٹھا کر اپنی ساری رقم ان کے گھر کو لے جا کر چاول وہ لے دیا۔ سیدوں کے گھر کو بھرو، مدرسوں کو بھرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن سیدوں کا احترام کرنا۔ رات میں تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاجیوں کا قافلہ چلا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ حج کر کے واپس آ جاؤ۔ پھر آپ ارے یہ کیسا کیا؟ تو وہ سیدوں کی چکر میں، پیروں کی چکر میں پڑ کے پوری دنیا برباد کر لے رہے ہیں، تیرے کو کیا معلوم ہے؟ کیوں کہ لنگر یہ تمہاری نسلوں کو برکت کا باعث بنی تھی، تمہارے لیے کیا اشکار ہے وہ، اس کے ذریعے سے تمہاری نسلیں آباد ہوگی۔ جب تک امت میں لنگر تھے، برکت تھی امت کے پاس میں، یہ سخی تھی، کھلانے والی تھی، لنگر ختم ہوئے، بخیل بنے، بربادی آ گئی، فائنانس، شوکار، اور پھر فائنانس، اور پھر لوڈ، اور یہ لوڈ اور دور میں یہ بے غور ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے نظاموں کے معاملات میں کبھی نہیں سوچنا۔ کوئی ایک تاریخ مجھے ایسی بتا دے کہ کوئی اولیاء کے نظاموں پر خرچ کیا ہو تو وہ دنیا میں برباد ہوا نہیں، آباد ہوا، اس کی نسلیں آباد ہوئی۔ اور جو دنیا کمائے، دنیا کے سکے اپنے گھروں میں تھیلے بھر کر رکھے، وہ بادشاہوں کی اولادیں چند سالوں کے بعد بھکاری بن کر جامع مسجد، دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والی بنی کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ مسجد بنائی تھی، ان کے نام پر ہم کو خیرات دو۔ اولیاء کے ناموں پر بربادی نہیں ہوتی، خانقاہوں کے نظاموں پر بربادی نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے نسلوں کی آبادی ہے۔ اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ تو اپنے آنکھوں کا آپریشن کرو۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوان وہ بات کر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محی الدین فرمایا، آخر وہ دین کیا مردہ ہو گیا تھا اور وہ دین کیا کمزور ہو گیا تھا، جبکہ ظاہری طور پر دین تو اب کے زمانے سے زیادہ عروج پر تھا اس زمانے میں، لیکن اللہ کی نظر کے اندر دین کی کمزوری کیا ہے؟ دین کی کمزوری اپنے محبوب سے محبت کی کمزوری ہے، اہل بیت کی محبت اور نسبتوں سے کمزوری ہے، راہ سلوک سے کمزوری ہے۔ ظاہری سب کچھ تھا، لیکن اہل بیت کی محبت اور میرے آقا سے جان نثاری کے ساتھ محبت اور ٹوٹ کر محبت کرنا، یہ اہل بغداد نے عالم اسلام کے اندر میں کم پڑ گیا تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہی آ گیا تھا، دین، تبلیغ، تصنیف، تشریح، تقریر، مدارس، مساجد، ہاں دھوم تھی سب کچھ، لیکن کون سی چیز کمزور پڑی تھی؟ نسبتیں آل علی اور اولاد علی کی، اہل بیت کی محبتیں، امام حسین الکریمین کی محبتیں، یہ چیز کمزور پڑ گئی، اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا بیٹا بنا کر اس دنیا کے اندر بہتا شریف میں پیدا فرمایا، اور آپ کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے آپ کو جو لقب عطا فرمایا محی الدین کا فرمایا۔ اس کے بارے میں روایتیں بھی آتی ہے، جس کو سنا ہوگا حضرات نے بھی، کہ ایک مرتبہ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوان جا رہے ہیں راستے سے اپنے مریدین کے ساتھ میں، تو دیکھا کہ ایک لاغر کمزور آدمی زمین پر پڑا ہوا ہے، بالکل تھوڑی بھی حرکت نہیں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر احمد اللہ علیہ ذرا آگے بڑھنے لگے، خود بخود اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ مریدین بھی ساتھ میں تھے، طالبین بھی ساتھ میں تھے، کیوں کہ پیر کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے کا ذریعہ خلیفہ اور مرید ہوتے ہیں، وہ لائٹ نہیں لینا کبھی بھی، کیونکہ امانت کا مرکز ہوتے ہیں۔ خواجہ خواجگان کے رازدار بابا قطب الدین بختیار کاکی ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے رازدار بابا فضل الدین شکرگنج ہیں۔ یہ نہیں کہ مرید ہے خلیفہ ہے بس لائٹ لے لو کام کے پورتا، اس کے بعد انہوں کو ہم کو ٹاٹا بابا، یہ نہیں ہے نظام، بلکہ امانت جو پہنچتی ہے، اصل امانت وہ وارثین کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ چنانچہ مریدین نے فوراً سوال کر دیا، پیرانے پیر غوث اعظم جب تقریب میں آ گئے، وہ بوڑھا جوان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جوان ہو گیا، توانائی آ گئی، اور پھر آنکھیں نکال کر مسافہ کیا، قدم بوسی کیا۔
مریدین نے سوال کیا کہ سرکار کون تھا جنبی شخصیت؟ تو بولا کہ اللہ فرمایا میرے غوث اعظم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیلی صورت میں اپنے دین کو ظاہر کیا کہ دین اتنا طاقت و کمزور ہو چکا تھا کہ اپنے بے سہارے کے اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن خدا نے مجھے محی الدین بنایا ہے، دین کو زندہ کرنے والا، تو میں نے دین کو ایسا زندہ کیا ہے کہ میری آواز سے مرید ہو کر نہیں، غوث اعظم کے نام کی برکت سے ان کے جسم مبارک کی ہوا جو اس ہوا کو لگی ہے دین کو، تو دین اتنا تر و تازہ ہو گیا کہ جوان یہ بوڑھا جوانوں سے بڑا جوان بن گیا۔ طریقت کا نظام، خانقاہ نظام، پیری مریدی کا نظام، یہ اسلام کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے، کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بلکہ طریقت کی ہوا لگتی ہے، خدا کی قسم شریعت جوان ہوتی ہے، دین زندہ ہوتا ہے، ورنہ وہ دین خدا کی نظر میں مردہ ہو جاتا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ پھر اس سے آگے بڑھے، بغداد شریف کے اندر میں آپ کی خانقاہ چلی۔ یہ خانقاہی نظام کیا ہے جی؟ پاگل اولاد لپوٹن کئی کو آلائی تن خانقاہ کے تجھے کچھ بھی نہیں معلوم، کر اپنے چندے رسید کو کام چلا ادھر اپنی دکان۔ خانقاہی نظام کیا؟ یہ نیا نظام شروع کر دیے۔ پتا غوث اعظم کی خانقاہ میں کیا ہوتا تھا؟ غوث اعظم نے اپنی خانقاہ میں کیا کیا؟ غریب نواز نے اپنی خانقاہ میں کیا کیا؟ بابا قطب الدین مفتی عطائیہ رحمۃ اللہ نے اپنی خانقاہ میں کیا کیا؟ رسید کو بنا کر لنگرے کرائے نہیں، بلکہ کیا کیے؟ وہاں پر 10ویں ہوتی، وہاں 11ویں ہوتی، وہاں 12ویں ہوتی، وہاں اولیاء کے تذکرے ہوتے، شب و روز تربیت ہوتی۔ وہ تو وقتی اعتبار سے چونکہ دین قدر کی چیز ہے، تفسیر اور حدیث تو برائے نام ہوتی، کیوں کہ وہ تو اور لوگوں کے پاس بھی ہے۔ خانقاہوں میں بھی تفسیر اور حدیث، اور یہاں بھی تاریخ کے حوالے، یہاں بھی کتابوں کے حوالے۔ ارے حوالے والا یہاں کے کوارا پاؤلے ادھر جا، حوالے یہاں ضروری نہیں ہے، یہاں تو اعتماد ضروری ہے۔ خانقاہوں کے دم حوالے نہیں دیے جاتے، یہاں تو اعتماد پیدا کروایا جاتا ہے، یہاں اعتماد سے، یہاں پر شراب سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں بندے بنا کر بندگی عطا کی جاتی ہے۔ یہاں کا فارمولہ نہیں ہے وہ کہ یہاں پر بڑے بڑے حوالے دیے جانا اور بڑی بڑی کتابوں کو کھول کر بڑی تفسیریں بیان کیے جانا، ادھر کا نظام نہیں ہے۔ یہاں پر تو بندہ بنا کر بندگی عطا کی جاتی ہے، یہاں پر تو شراب سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں تو مہکشی کی سکھائی جاتی ہے، پیر پرستی نہیں خدا پرستی دی جاتی ہے۔ یہاں کے نظام تربیت کے الگ ہے۔ اب باہر کھڑے کرنے والا اس کو وہی معلوم ہے، اس واسطے اعتراض بھی کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ روزانہ کی مجلسیں کی، روزانہ خانقاہ کو جانا کی، روزانہ کے لنگر کی، 11ویں بھی ہوتی، 12ویں بھی ہوتی، 10ویں بھی ہوتی، 6ویں بھی ہوتی، سب ہوتی رہتی، کیونکہ خانقاہوں کا خاصہ اپنے پیر سے اگر سچا مرید ہے تو نکل کر تمام دنیا کے اولیاء کا مطلوب بنتا ہے۔ وہ پھر درجہ بدرجہ اپنی نیت کے اعتبار سے وہ اپنے علاقے کے مخدوم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، پھر اپنے صوبے کے علاقے کی مخدوم کے پاس سے قبول ہوتا ہے، پھر ملک کے مخدوم اور ملک کے مالک سلطان الہند خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں قبولیت اس کو ملتی ہے، اور پھر صحیح سچا مرید ہے تو پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں اس کو قبولیت ملتی ہے، مطلوب بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ تو ہمارا ہی ہے۔ ماں وہ لوگ یہ نہیں بولتے کہ انہیں چشتی، انہیں قادری، انہیں سہیورتی، یہ تو اندھے ملکوں کی لڑائی ہے۔ یہ طریقت کی راہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ جو علی والا ہے اولیاء والا ہے، جو علی والا نہیں وہ اولیاء والا نہیں، جو اولیاء والا نہیں وہ علی والا نہیں، جو علی والا نہیں خدا کی قسم اور رسول اللہ والا نہیں، اور جو رسول اللہ والا نہیں آخری تارا بھی کھول دوں اللہ والا بھی نہیں ہو سکتا۔ نیمبو پانی والا ہو سکتا ہے، چھوچھان تانترک والا ہو سکتا ہے، امیروں جادوگروں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والا اگر ہے تو وہ اللہ تک پہنچائے بغیر اپنے مرید کو نہیں رہتا، اللہ کی رضا تک پہنچا کر رہتا ہے، اس کے لیے جوہد مسلسل کرتا رہتا ہے۔ پیر تو یہ کوشش کرے، اب مرید انجام مارے، میرے پاس میں وقت نہیں، میرے پاس میں وقت نہیں، میرے پاس میں وہ نہیں، میرے پاس میں یہ نہیں، ذرا ہماری مصروفیت۔ پیر تو کر رہا ہے کوشش، پیر تو کر رہا ہے، بیٹا یہ محفلیں آ جا، یہ نظام ہے آ جا، یہ جڑ جا، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، ذرا بوجھ اس کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ باپ بنانا چاہ رہا ہے اس کو پڑھا لکھا آدمی، اسکول جانے سے وہ کترا رہا ہے، بستر چھپا چھپا کر گلیوں میں بچوں کے سامنے بیڑیاں پینے میں خوش ہے، تو پھر باپ کا قصور نہیں ہے اس میں، آخر کار اس بچے کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔
اس لیے اگر واقعتاً پیری مریدی کو اگر دیکھا جائے تو پیری مریدی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو اپنا مرید اور اپنا بندہ بنا کر درجہ بدرجہ اس کو اوپر کے اولیاء کے پاس میں قبول کروا کر اس وقت تک دم نہیں لیتا جب تک کہ نعرہ پاک مصطفیٰ پر نہ پہنچا دے. پیر کی محنت تو مستقل رات اور دن. کیا جانتے ہو کیا جانتے ہو اور پہچان کروانا بھی مقصود نہیں ہے آپ حضرات کو, لیکن وہ پیر پیر نہیں ہے جو اطمینان کے ساتھ میں گھروں میں سوتا رہے اے سی کے اندر میں. دکھتا ہے وہ سوتے ہوئے, لیکن پیر کامل ہوتا ہے تو وہ اپنے مریدوں کے لیے, اپنی جنت کے لیے نہیں, اپنی دنیا کے لیے نہیں, اپنی اولاد کے لیے نہیں, بلکہ پیر کامل کی پہچان یہ ہوتی ہے کس کی اولاد, اس کی دنیا, اس کے معاملات کیا ہے, بلکہ وہ سارے مریدوں کو منزل پر پہنچانے کے لیے فکر مند رہتا ہے. جہاں موقع ملتا ہے مرید تو غرانڈے مار کر سو رہا ہے غافل ہو کر, چلو کل کی مجلس میں جائیں گے, لیکن پیر کامل اگر ہوگا رات میں غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر پہنچے گا تو وہاں پر دیکھے گا کہ کس پر نظر کرم نہیں, غوث اعظم اور ذرا نواز دیجیے. غوث اعظم کہیں گے کہ وہ اس قابل نہیں ہے, سرکار وہ قابل نہیں ہے, لیکن غلام تو آپ کا قابل ہے نا. اس لیے میری توسط سے میرے مرید کو یہ ایک پیر کامل کی مستقل جدوجہد ہوتی ہے. پیر سونے والا نہیں ہوتا, اس لیے پیران کامل ہمیشہ اپنے سے نکل کر نہ ان کو اپنے جنت کی فکر ہوتی ہے, اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے, ان کو فکر ہوتی ہے تو صرف اپنے مریدوں کی ہوتی ہے. اور وہ پیر کہاں ہے کہ مریدوں کے جیب کو بھرنے والا اور مریدوں کے جیبوں کو خالی کرنے والا, دنیا کمانے والا وہ پیر کہاں ہے جو واقعتاً پیر ہوگا. مرید اپنی جگہ رہے گا لیکن اس کے باطن پر نظر رکھتے ہوئے اس کو پاک و صاف, اس کو غسل دلا کر, اس کو میک اپ کروا کر اس کو اپنی آنکھوں کے پاس میں پیش کر دیں گے. اب ہم مرید سوچ لیں کہ دوسرے میرے خلیفہ بھائی کو تو بڑا آقا بڑا مقام عطا کر رہے ہیں, لیکن میرے کو بازو رکھتے رہے. یار یہ تیری غلطی ہے. باپ اپنی اولاد کو دوہری نظر سے نہیں دیکھ سکتا جو سگا باپ ہو. وہ تو تیرا قصور ہے, تیری بدتمیزی, تیری کم سہمی اور تیری ناسمجھگی ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ باپ مجھے نہیں چاہتا. سچے باپ سے پوچھو کہ وہ پوری اپنی اولاد کو ایک نظر سے نہیں دیکھے گا. جب وہ دیکھ سکتا ہے تو پیر کامل اگر واقعیتاً ہو تو اپنے کسی مرید کو دوسری نظر سے نہیں دیکھے گا. اس پیر کے پاس میں مالدار, غریب, مسکین, پڑھا لکھا, ان پر کوئی چیز نہیں ہوتی, بلکہ پیر کامل کے پاس میں اس کے دل کا رشتہ ہوتا ہے کہ دل میں کتنا بسا ہوا ہے, دل سے کتنا محبت کرتا ہے. دنیا کی مجبوری کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کو تو چوکٹ کے باہر نہیں لگتا ہے, آ جا جا بھائی ٹھیک ہے, لیکن جو واقعتاً دل کے رشتے کو قائم کرتا ہے تو پیر غافل نہیں رہتا. مرید خود نہیں جانتا پیران پیر غوث اعظم کا نظام پوری دنیا کا اصبر ہے. میرے آقا پیران پیر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا کو میں ایک وقت میں اپنی ہتھیلیوں میں دیکھتا ہوں. جو دنیا کو اب آیا سبحان اللہ, اب تک کہاں گیا تھا ایسا اگر ٹھوس دانا کیسا رہے ہوگا. یہ نعرے تکبیر والوں کا نظام نہیں, یہ زبردستی کا اپنا وجود کا احساس دلانا. اب زیادہ کم ہوتے 5000 روپئے لگ کر دیں گا میرے کو, ہاں میں دیر سے گیا تو کچھ بھی نہ کہو گے. اب تک سبحان اللہ کہاں تھا لوگوں, وہاں بولا تھا مسجد کے نیچے یہ کہیں وہ زبردستی کہ سبحان اللہ کیا میں محتاج ہوں اس کا آیا اب اور اوپر سے بتا سبحان اللہ لگا. جب سے تیرا سبحان اللہ کہا تھا عبداللہ میں گیا تھا کہ مرید نہیں جانتا, لیکن پیر کے ہر لمحے پر اس کے دل پر اس کی نظر ہوتی ہے, سنبھالنے کی وہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ساری دنیا, ساری کائنات میرے ہتھیلی کے اندر میں کہ میں دیکھتا ہوں, مشاہدہ کرتا ہوں. تو جس غوث اعظم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ہندوؤں کو دیکھے, مسلمانوں کو دیکھے, بدعقیدوں کو دیکھے, امریکہ کو دیکھے, آسٹریلیا کو دیکھے, تو کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ غوث اعظم اپنے مریدوں کو نہ دیکھے؟ ہم ہیں کہ نہیں غلام غوث اعظم کے, ہمیشہ غوث اعظم کی نظر میں ہیں. تم پیر کو دھوکہ دے گے, اپنے بیوی کو دھوکہ دے گے, اپنے بچوں کو دھوکہ دو گے, اپنے پیر بھائیوں کو, اپنے خلیفہ بھائیوں کو دھوکہ دو گے, لیکن غوث اعظم کو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. ان کی نظروں میں ہے. تمہارے دل کے بیجا بہانے ان کے پاس میں تم کو ان کی نگاہوں سے گرا دیں گے. جب غوث اعظم کی نظر سے گر جاؤ تو تمہارا پیر زمین سے اٹھ کر آسمان پر کودے پر کچھ ہو نہیں سکتا. اور پیر کامل کا نظام کچھ اپنی ذات سے دینے کا دعویٰ نہیں ہوتا, بلکہ دلانے والا ہوتا ہے. وہ نظر کو دلاتا ہے, وہ غافل نہیں ہوتا اپنے
مرید سے. جو غافل ہو جائے اپنے مرید سے وہ پیر نہیں ہوتا. غافل اس سے ہوتا ہے جو مرید اپنے پیر سے غافل ہو جائے. ہزاروں پیر دور بھی ہے لیکن پیر کی نسبت کا کنیکشن یا پیر زبان کے ساتھ میں نہیں بلکہ دل پیر کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں وہ آن لائن ہے. محجوب اور محروم نہیں ہو سکتا. محروم نہیں ہو سکتا. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑی کتابوں کے اندر مشہور ہے کہ ان کا خلیفہ بہت دور ایک علاقے کے اندر رہتا تھا. بڑی خانقاہ کا نظام میں مصروف رہا تھا. لیکن کوئی دل کے اندر وسوسہ کسی وقت میں پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہوا تھا اللہ والا اور سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جانے. لیکن قیاس تو یہی کہتا کہ گناہ نماز کا چھوڑنا یا ذمہ داریوں کا چھوڑنا ویسا تو ہو نہیں سکتا. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ سے کیا تھا کہ دسترخوان پر کھانا آیا تو اس کے بجائے اچھا کھانا کھا لیتا. اچھے کھانے بھی تو میں پیر ہونے کے حیثیت سے مجھے ملنا چاہیے نا. لیکن خلیفہ کے مریدوں کے دل میں آتا نا وہ دوسروں کو تو مل جائے سارے کام ہو جاتے مگر اپن بازو سے رہ جاتے وہ کام بدلے نہیں. اولاد ہوریش نہیں, وہ دنیا چلنیش نہیں, وہ سکے نردیش نہیں, سونے کے انگوٹھیاں پہننے کا موقع ہی نہیں آ رہا. اولاد تو ہوریش نہیں, حضرت تو یہ دیرش نہیں. ارے 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 ذرا سا خیال آیا. یہ خیال بھی اس لائن کے اندر میں حرام ہے. سچے لائن کے اندر میں ہاں اللہ سے مانگ لو, وہاں پر گنجائش ہے, لیکن راہ طریقت میں یہ نیت نہیں رکھنا بلکہ اس راہ طریقت میں تو خود کو برباد ہونے کی نیت والا منزل پر پہنچتا ہے. کچھ ایسا خیال آ گیا کہ دسترخوان ذرا اچھا ہو جانا چاہیے نا, حالات اپنے اچھے بن جانا چاہیے. اتنا خانقاہ میں چڑھے, اتنے پوری 10 ہو گیا, 10 سال ہو گیا, 15 سال ہو گیا, دوسروں کے تو ہمارے سامنے بن کے نظر, اپنے کاموں بھی تو بن کر کار میں گھومنے کی آرزو بھی کب پوری ہوتی کہ اسی کے کمرے میں رہنے کا موقع بھی کب ملتا کی. ہاں یعنی تو میرا دوسری خواہشات تو نہیں. ایک بیوی کی وجہ دوسری بیوی بھی مرنے کرنے کا موقع کب, جوتے کھائی گئے, جوتے گردن توڑ دیتا ہوں. ایک کو سنبھالنا نہیں اور نخرے کر رہے. حرام ہے, حرام ایسی نیتیں کرنا. بچاؤ اپنے آپ کو, بچا لو ورنہ مردود ہو جائیں گے, فاسق اور فاجر ہو جاؤ گے. یہ خیال کا آنا تھا. جیسے حجرے کے اندر میں گئے, 3 دن گزر کے چہرے کو جیسے دیکھا تو چہرہ ایک دم بدل چکا تھا. پتہ نہیں بندر کا یہ خنزیر کا بن گیا, باہر نہیں نکل رہا شرمندگی کی وجہ سے. 3 دن گزر گئے, خوب روتے رہے. اپنے مریدوں کو, اپنے بھائیوں کو کیسے صورت بتاؤں. آخر بار بغداد شریف سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے قاصدہ آیا گھوڑے پر. 3 دن کا سفر کرتے ہوئے سواری پر ایک خط لے کر, اور اگر دستک مارا فجر سے پہلے تو کہا کہ کون. سب دستک مارے تو کھولے نہیں, لیکن اس قاصد نے یہ کہا کہ میں بغداد شریف سے آپ کے پیر و مرشد سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا. تو کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے. دیکھ میری صورت دیکھنے کے قابل تم نہیں ہو, لیکن مجھے معاف کرنا, میرے پیر کا نسبت تھی پیر کی. کیوں کہ معاف اسی چوکھٹ سے تو ہوگا. دن بھر کا بھٹکا ہوا رات کو گھر واپس آ جائے تو بھٹکا ہوا نہیں کہلاتا. رجوع کر لو تو بھلائی ہو جائے گی, اگر کر رہو تو مر جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے نا. فائدہ کیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا نام لیا, آنکھوں سے لگایا, دروازے کو کھولا, حالت کو دیکھا کہ بہت پریشان نہیں, کوئی اور چہرہ بنا ہوا ہے. تو کہا کہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے آپ کے نام پر یہ خط بھیجا ہے. کہا کہ چوما اور آنکھوں سے لگا کر روتے ہوئے, آنسوؤں کو دھوتے ہوئے, پوچھتے ہوئے جب مضمون کو پڑھا تو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کیا ہے میرے مرید, یہ بھی کیا کام ہے کہ دھوبت کے کام پر, دھونے کے کام پر مجھے تم نے لگا دیا. 3 دن سے تیرے دل پر جو وسوسہ آیا تھا جس کی وجہ سے تیری حالت خراب ہو گئی تھی, مسائل حل نہیں ہو رہے, کاروبار نہیں چل رہے, وہ نہیں ہو رہا, میرے کو اولاد نہیں ہو رہی, اور میرے وہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. ایک تو باطل نیت ہے تیری, اس سے توبہ کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجھ سے مرید بناتے وقت اس کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ بھی نہیں. جنہوں نے وعدہ کیا وہ ذمہ دار ہے کہ تیرے کامہ بنا کر تیرا گھر بن جاتا, وہ بن جاتا, مرید بن جاتا, یہ کامہ بن جاتا. ایسے پیرا بھی ہے دنیا میں, نہیں تیرا بن جاتا تو میرا بھی خیال رکھ دینا. ایسے بھی ہے نصف اللہ, ان کے پاس میں ہوگی وہ ذمہ داری. مرید ان
ایک وعدے کے ساتھ میں تو نہیں بنا. پھر کس وعدے کے ساتھ میں بنا تھا؟ بنا تھا منزل تک پہنچنے کے لیے سچی طلب کے ساتھ میں. تو پھر تیرے دل کے اندر یہ دنیا کا ارادہ جو آ گیا، اس کی نحوست سے تیرا چہرہ بھی جو خراب ہو گیا، تو لوگوں نے صورت بتانے کے قابل نہیں رہا، ذلت رسوائیاں تیرے اوپر آ گئی. لیکن میں پیر ہوں، تیری یہ حالت مجھے دیکھی نہیں جا رہی ہے. 3 دن سے رب کو میرے مصطفیٰ کو مولا علی کو منانے کے لیے میں بے چین ہوں، کام میں لگا ہوا ہوں. تو اپنے کمرے میں بند ہے، لیکن سرکار جنید بغدادی اپنے حجرے اپنی خانقاہ میں اس مرید کے دل کی صفائی کو محنت کر رہے ہیں. پیر غافل نہیں ہو سکتا کبھی. تو کیا جانتا ہے پیر کو؟ اس لیے کہ غلطی تیری یہ ہے کہ تجھے ایسے پیروں سے سابقہ پڑا جو تیری دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے مرید بنائے تھے. لیکن اصل جو پیر ہوتا ہے وہ کبھی اطمینان کا سانس نہیں لیتا. اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو تو فکر اب اتنا تو حق کو ادا کرے. سگا پیدا کرنے والا باپ اور سگی ماں اتنا حق ادا نہیں کر سکتی جتنا پیر کرتا ہے. لیکن اسی پیر کے ساتھ میں بدگمانی، اسی پیر کے ساتھ میں اعراض، اور اسی پیر کے نظام کے ساتھ میں آنکھ مچولی کھیلنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے. پھر اوپر سے طرفہ تماشا، سب کے بن جاتے کام ہمارے نہیں بن رہے. اچھا پھر تانا بھی اوپر سے تانا بھی. کیا وعدہ کیا کہ میں خدا کے بجائے تو میرے اوپر ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں. یہ نظام نہیں ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ نسبتوں کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ کو آزمائش میں نہیں ڈالتا. نماز دیتا ہے لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے ظاہر ہونے کے لیے قرآن پاک کے مطابق 12 سال لگے. 12 سال بنی اسرائیل کے لیے. اب یہ کہ پیر مسلمان نہیں جانتے ہی مرید بنتے ہی وہ کام ہو جاتا. مرید بننے کے لیے کام کے بنانے کی شرط ہی تیری غلط ہے. غلام بن قربان ہونے کے لیے بن مرید بن جائے گا تو پھر نواز دیا جائے گا دنیا کے. ارے پیر نہ مانے لیکن پیران پیر تو دستگیر ہے تیرے لیے. خواجہ خواجگان تو عطا رسول ہے، ہند الودی ہے، سامر پاک تو ہے، رحمہ اللہ نظام تیرا اولیاء تو ہے. اتنی بڑی نسبتوں کے حاصل ہونے کے بعد میں آدمی یہاں پر مایوس، اس لیے کسی مرید کے چہرے پر مایوسی مجھے دیکھ کر چڑ آتی ہے. تھپڑ مارنا نہیں بولتا ہے. شکایت یہ تو جرم ہے، سزا دینا دل کہتا ہے. تو اس کا حل اپنے اندر میں کیوں تلاش نہیں کرتا کہ تیری خوشیاں تیرا پیر چاہ رہا ہے لیکن تیری خوشیاں رکی بھی کیوں ہیں؟ تیرے کام دنیا کے اعتبار سے بھی کیا تیرا پیر نہیں چاہے گا کہ تجھے خوشی ملے، اس کے باوجود کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس کے بجائے یہ دیکھ کہ میرے اندر بھی کیا کمی ہے. پیری مریدی کی لائن کے اندر میں کتنی تابعداری ہے، کتنی محبت ہے، کتنی فریفتگی ہے. اگر یہ ہو تو پھر اشاروں کے طرح سارے نظام بن سکتے ہیں نا. اپنی کمی کو ڈھانپنے کے لیے ڈال دیتا ہے دوسروں پر. تو کیا گھٹا لیا ہوا ہے تیرا کہ تمہیں بیعت کرنے کے لیے میں کیا 1000 روپے لیا کی فیس؟ یہ کبھی کچھ وصول کیا کیا؟ 1 روپیہ بھی تو میں کہے گا لیا کہ تم مرید دینا پڑتا مجھے بول کے. پھر کئی کی سینہ ضروری کس کو پیدا ہوئے، کس کو ستا رہے؟ ذمہ داری ہے، نبھانے والی چیز ہے. دعا کریں گے ٹھیک ہے، نظام بنائیں گے، جب وقت ہوگا کروائیں گے، لیکن اس کے بعد ٹھوس کہ وہ کاما نہیں بن رہے حضرت، یہ کاما نہیں بن رہے، گمراہ ہونا ہے. اس لائن کے اندر یہ چیز نہیں چلتی، منزل کھوٹی ہو جائے گی. اور ایسا سوچ اور سست رہنے والے یہاں پر مایوسوں کی طرح سے صورت بنا کر رہنے والے یہاں پر ہمیشہ شکایت. کیا پوری زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہے تجھے؟ کبھی خوشی کا اظہار کرنے کو تیار نہیں؟ تو کیا مرید بنایا تو تیرے صدمے سننے کے لیے؟ کیا پیر کو تو نے گھوڑے کمارا کی کھنڈی سمجھا کہ سارا کچرا لا کے ڈالے؟ یہ کام نہیں بنا حضرت، وہ کام نہیں بنا، وہ نہیں ہوا، میری بیوی کا مسئلہ، میرے بچے کا مسئلہ، میری ناتی کا مسئلہ، میری پوتی کا مسئلہ. ارے کیا گھوڑا بنا دیا ہے تو؟ پیری مریدی کا نظام گھوڑا ہے یہ. کنر تیرا باپ سننے کو تیار نہیں ہوگا، تیری ماں سننے کو، تیری بیگم سننے کو تیار نہیں ہوگی. اور سنا رہا ہے پیر کو، پیری مریدی کا نظام ہے یہ. وہ بگڑے ہوئے پیروں کا نظام ہے جو اس روح کو دے دیا ہے امت کو. پیری مریدی کا نظام تو اصل اس کو سنوار کر، خوشنما بنا کر، اس کے چہروں پر مسکراہٹ لا کر، فاقوں میں مسکرانے والے اولیاء کے غلام اور پیران کامل کے مرید ہوتے ہیں. بابا قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بابا فرید الدین گنج شکر 11 دن ہو چکے تھے، کھانے کا ایک لقمہ نہیں ملا. کوئی مناسبت ہے؟ تانا نہیں دیتا ہوں. اب تو حماقت کرتا ہے جیسے کتا لے لیا ہے پیر.
حضرت یہ کام بولا تھا میں نہیں بنا. اچھا حکم دے رہا ہے, آرڈر دے رہا ہے. کچھ ڈیلنگ ہوئی تھی, کتا لے گیا تھا, کوئی نظام نہیں ہے. اگر ایسا اگر وعدہ کر لے تو پھر اوپر والے تو بولیں گے نا کہ ہمارے مریدوں کو تو ہم نے فاقے میں رکھا تھا, ہمارے مریدوں کو تو ذلت میں رکھا تھا, ہمارے مریدوں کو تو بادشاہوں, مسلمان بادشاہوں نے سولی پر چلا دیا تھا, اور تمہارے پیر کو تم سونے کے جھولے میں جھلانا. یہ کوئی پیری مریدی کا نظام نہیں, یہ اصل پیری مریدی نہیں ہے. پیری مریدی تو نظام کی یہ ہے. ہائے ہائے کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے شکایت رب سے کرو نا جس نے پیدا کیا تم کو. تمہارے پیر کو بھی تو ربی تو پیدا کیا, اس کا معاملہ بھی تو اسی کے ہاتھ میں. شکایت اس سے کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پر اپنی غلطی کو دیکھو, اپنی کمی کو دیکھو کہ میرے اندر میں مرید بننے کی کتنی کمی ہے. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ میرا شفیق پیر میرے لیے کوئی راستہ رکا دے. منور صورت بنا کر, چچوڑی کی صورت بنا کر سارے پریشانیوں کو وہ جب دیکھو وہ نہیں اچھا یہ بات وہ اللہ کے فضل سے ہو گیا. اچھا یہ وہ پھر غیر اللہ کرتا تھا, اللہ کے فضل سے ہو گیا کرتے. کون سکھایا تھے, کون سا مولوی سکھایا؟ لیا تھا ہوں گا نا وہ کام بنانے کے واسطے 5,000 روپے تعویذ دینے کو, انہیں سمجھا دیا ہوگا. خان خان ہو جائے گا کیا فائدہ. اس لیے سست سحروں کے سامنے میرے سامنے بتاؤ, صرف اپنے صدمے میں سناؤ. آپ سمجھے ہو, پیر سمجھے ہو تو ٹھیک ہے, اپنا سمجھتے ہو تو سناتے ہو, سننے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن شکایت میرے اوپر نہیں. شکایت اس لیے ہے کہ تم کو اس طریقت کا علم نہیں ہے, راہ طریقت اور پیر مریدی کے نظام سے تو واقف نہیں ہے. خانقاہیں تو فاقہ مستا سے آباد ہوتی ہے, ٹوٹے ہوئے حالات والوں سے آباد ہوتی ہے, 15 دن میں مہینہ بھر ایک جوڑے میں رہنے والوں سے آباد ہوتی ہے. یہاں تو فقیروں کا نظام ہے, اور تم چاہ رہے کہ فقیروں کے نظام میں مرسڈیز کار آ جانا, سونے کی بلڈنگ بن جانا, ناتی پوتی کے حالات بن جانا, اور بوڑھا ہے تو جوان 20 سال کا لڑکا ہے شادی کرنا, اور شادی کا ارادہ ہے کیا, پھر کہیں وہ بیمار ہے وہ جہاں بھاگتے رہتا, باہر تو پھر بھاگتے رہتا گاڑی پہ. اب خان خان ہوتا ہاتھ کا درد, میرے پاؤں میں درد, میں نیچے سلم میں سو گیا تھا, کہتے مجلس کو چھوڑ کے سب وعدہ تھا, میں سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں تمہارے. توبہ کرو, اصل منزل کو حاصل کرو. اگر تم سچے مرید بنو گے تو تم سارے دنیا کے اولیاء کے مطلوب بن جاؤ گے. دنیا کے تمام اولیاء پہ تم پر نظر رکھیں گے, کہیں نہ کہیں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم اولیاء سے تمہیں جوڑا, امتزاج سے نہیں جوڑا. اس لیے حضور پیر غوث اعظم کے نسبت کی محفل مبارک کو آنے والے یہ انہی کے ارادے سے, انہی کے چاہنے سے یہاں پر آ سکتے ہیں. ان کی محفلوں میں ورنہ آج اہل آباد کے درمیان کتنی مسجد ہے, ہر مسجد میں پیرانے پیر کی محفل ہوتی ہے, لیکن نہیں ہو رہی ہے. وہ جہاں پر چاہیں گے وہیں پر ہوگی. خوش قسمتی ہے کہ ہم کو اور آپ کو حضور اعظم نے چاہا ہے. الفاظ نہیں, مسجد کے منبر کے بازو بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تم میں سے ایک ایک میری پیر بیٹیاں بہنیں بھی, اور تم میں سے ایک ایک بچے اور بوڑھے اور بڑے, یہ سب کے سب غوث اعظم نے چاہا ہے, اس لیے بلایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. فَلْيَدْ يَعْلَىٰ رَبِّكُمْ وَتُغَزِّيبَانِ قرآن پاک کی آیت کی, کن نعمتوں کی نامزدی کرو گے. انشاءاللہ کل بھی محفل ہوگی پیرانے پیر غوث اعظم کے فیضان کی, اور پرسوں اتوار کے دن میں محفل ہوگی. پیر کے دن مرکزی مجلس ہوگی فیضان پیرانے پیر غوث اعظم کی. ہم تو بھکاری نہیں بلکہ 500 کلومیٹر دور سے غوث اعظم کے چہیتے اور چاہنے والے, ان آنے والوں میں کتنے دسوں ہیں ایسے کہ جنہوں نے غوث اعظم کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے, غوث اعظم کو بشارتوں میں دیکھا ہے. منبر کے بازو بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ میں واپس کر رہا ہوں. ایسے غوث اعظم کے چہیتے انشاءاللہ پیر کے دن اس خانقاہ کے دن پہنچیں گے, اور کیا فیضان ہوگا پیر کے دن کا. اس لیے اپنے خاندان والوں کو سمیٹو, اپنے بھی بچوں کو محروم مت کرو, اپنے سسرال والوں کو محروم مت کرو. پیر پڑنا پڑے تو پیر پڑو, لیکن لے کر آؤ ان کو ان محفلوں کے اندر میں. آئیں گے نا انشاءاللہ, اور اس دن صرف محفل بھی ہوگی, غوث اعظم کی نگاہ کرم بھی ملے گی, اسی کے ساتھ میں انعام بھی ملے گا. انعام بھی ملے گا. جیسے میلاد کی محفلوں میں تحفے ملے کہ نہیں ملے, اور صحیح شاہد صاحب ملے گی, کہیں نہیں ملا تو غصے میں تو نہیں آیا نا, سب کو دیا میرے کو بھول جائے گی بول کے. ہاں نہیں ملے گی تو سمجھنا
نہیں ملے انہوں چھوڑا دیے تو میرے مدینے والے آقا زیادہ دے دیتے ہیں، ناراض بھی نہیں ہونا نہیں ملے تو اس سے تو نہیں آنا کسی کو، ہاں بے ہوگا بڑے پاس دوارا نہ کرو بولی. تو یہاں کا تحفہ کیا ہوگا اس دن؟ تبرکات مقدسہ جس سے میرے آقا اللہ کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، مولا علی کے موئے مبارک، امام حسن و امام حسین کے موئے مبارک، ایسے مقدسات تبرکات آ رہے ہیں. کہاں؟ آپ کو جانا نہیں پڑنا، آپ کے بیوی بچوں کو لے جانا نہیں پڑنا، اور آپ کو خرچ کرنا نہیں پڑنا 1 روپیہ بھی. لیکن بدنصیب و مت بنو، محروم مت بنو، اپنے خاندان والوں کے لیے ظالم مت بنو، بلکہ اس دن ان کے کام پکڑ کر لے کر آؤ کہ آج تو تمہیں آنا پڑتا، ورنہ تم میری بیوی کیسے، تم میرے بچے کیسے، تمہاری اولاد کیسی، اور میں تمہارا باپ کیسے، میں تمہارا ذمہ دار کیسا. آج تو تم کو جانی کی محفل میں آنا ہے اور میرے آقا کے تبرکات کی اپنے سر کی آنکھوں سے زیارت کرنا ہے. لے کر آؤ گے نا، علاج کے لیے لے کر چل جاتے نا ڈاکٹر کے پاس میں، نہ مانی بھی تو بوٹی، پھر یہ لے کر آنے میں پیچھے کیوں ہے کھٹی، وہاں کھٹی کو لے جاتا ہے، یہاں پر کھٹی بن جاتا ہے. میں چکیلا آ گیا، کیا کرو نہیں آتے، کہتے کیسا نہیں آتے، سیدھا نہیں آتا، لانے کا راستہ نہیں معلوم. مرد کیوں بنایا اللہ تجھے؟ لے کر آ کان پکڑ کر کھینچ کر. اگر یہاں پر زبردستی نہیں کرو گے تو پھر کہاں کرو گے؟ اور آپ کی زبردستی کی ہمدردی کے لیے ہے. آئیں گے اپنے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کے موئے مبارک کی زیارت کریں گے. کیا ہے موئے مبارک؟ خالی دیکھ کے یوں کر کے چل جانا نہیں ہے، نہیں دکھ رہے یوں دیکھ رہا نہیں ہے، نخرے کرنا نہیں ہے، بلکہ پورے عقیدے کے ساتھ میں کہنا کہ ذات مصطفیٰ کے موئے مبارک یہ جزء مصطفیٰ ہے، اس کی زیارت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. محروم مت کرو اپنی اولاد کو، معصوم بچوں کو بھی لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی لاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی لے کر آؤ، سب کو لے کر آؤ. کیوں ٹھیک ہے چاہ لے کر آؤ بھی، لنگر بھی کھاؤ. لنگر کے لیے تم سے چندہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، بہت سے پاس سب کو کھلائیں گے انشاءاللہ. لے کر آؤ. اس کے باوجود ارے ٹکٹا دے دے کر جا کے استعمال میں کھاتے ہیں یا پکڑ کھانے کے واسطے. تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو میں کیا کروں، تمہارے بیوی بچوں کی قسمت میں نہیں ہے تو میں کیا کروں. یا ٹکٹ لیا جاتا ہے، یا رسید بک پھاٹی جاتی ہے، یا پھر شاہی صاحب وہاں پر رسید بک لے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے کر رہے تو نہیں ہو ڈپلیکیٹ کا، ہاں نہیں نا. یہ تو فیضان غوث اعظم ہے، فیضان پیران پیر ہے. اس لیے کوئی محروم نہ ہو. اتمام حجت کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سسرال والوں کو، اپنے محلے والوں کو دعوت تو دے دو کہ پیر کے دن تو ہم کو جانا ہے وہاں پر. پیران پیر غوث اعظم کے فیضان کی بھی مجلس ہے، اور مجلس کے بعد پھر تبرکات مقدسات کی زیارت ہے. اس سال اگر میرے آقا کے تبرکات مقدسات کی زیارت کریں گے، اس سال اگر انتخاب ہوا ڈرو نہ ڈر رہے تو نہیں، ہاں خندل بند ہو گئی، قبر میں جاتے ہی ذات مصطفیٰ سامنے آ جائے گی، پہچان آسان ہوگا. ارے پورے مصطفیٰ کو تو عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے، آنکھوں سے آنسوں کو نکالتے ہوئے، حسرت و حیرت کے ساتھ میں یہ کہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی نظر اپنے سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کے وجود کا زیارت کی تھی. لیکن یا رسول اللہ 1500 برس کے بعد ہم کو خانقاہ محمدیہ میری نصرتی میں آپ کے جزء مبارک کی زیارت کا ان بدنصیب آنکھوں کو موقع مل رہا ہے. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو اور دل سے دعائیں کر رہے ہو اور زیارت کر رہے ہو. نمائش میں ایسا ہی دیکھ کے نکل جانا نہیں، بلکہ ہر جگہ ٹھہر کر اطمینان سے، چاہے پوری رات گزر جائے، سب کو موقع ملے گا. کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا، کسی بچے کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا. لیکن اطمینان کے ساتھ میں سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر مبارک کا ٹکڑا بھی ہوگا. غوث اعظم کا مبارک بھی ہے، غریب نواز کا مصلح ہے، یا ایسے ہی اور بہت سے تبرکات ہیں. ان تبرکات کو، ایک ایک تبرکات کو اپنے سر کی آنکھوں سے خود بھی دیکھے اور اپنوں کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس سے محروم تو نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس موقع سے ہم سب کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سب کو بلا لو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبرکات بتا کے کچھ رسید پہ نہیں پھاڑ لوں. یہ کانسیپٹ تو نہیں ہے نا یہاں پر. نہایت خدا کی قسم مولا علی کا نظام ہے تو قیامت تک نہیں رہتا یہاں پر. کیونکہ جہاں بنیاد جیسی قائم ہوتی ہے وہاں پر وہی تو نظام چلتا ہے. اس نظام کو ہم نے مولا علی کے حوالے کیا، غریب نواز نے اپنی چوکھٹ بنایا. یہاں پر دینے کا نظام ہے، لینے کا نظام نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟
اس لیے دل کھول کر کل سے دعوتیں دو، اور کل سے سب کو اسلام کے سامنے کہو کہ ضرور تبرکات کی زیارت کے لیے ہم کو فیضان قادریہ کے حاصل کرنے کے لیے خانقاہ کو پہنچنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے.